رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ پولیس FM 88.6 سے اس کے اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین، آج منگل کا دن ہے، 12 بج چکے ہیں، اور ہمارے وہ سامعین جو ہمارا پروگرام مستقل سنتے ہیں انہیں یقیناً آج کے اس پروگرام کا انتظار رہا ہوگا، کیونکہ یہ وہ پروگرام ہے جو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ پروگرام کے دوران ہمارے پاس بہت زیادہ میسیجز اور ٹیلی فونز آتے ہیں۔ پروگرام کی نوعیت آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میرے وہ سامعین جو آج پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہوں تو ان کی خدمت میں عرض کروں کہ پروگرام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں سندھ پولیس FM 88.6 کے اسٹوڈیو میں کسی خاص مہمان کو مدعو کرتے ہیں، اور وہ ہمارے درخواست کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور اپنا وقت ہمیں دیتے ہیں، جس کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور چونکہ پروگرام کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا، اور یہ عنوان، یہ خوبصورت عنوان کچھ یادیں کچھ باتیں ہمارے نسیم الدین خان صاحب کی ذہن سے پیدا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے کنسیو کیا اس پروگرام کو، اور میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کی خدمت میں اس کو ہر ہفتے منگل کو 12 بجے سے 2 بجے تک پیش کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، پروگرام کی نوعیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے معزز مہمان جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں ان سے ہم دوران گفتگو پروگرام کے عنوان کے تحت کچھ یادیں اور کچھ باتیں ان کی یادوں کو کریدتے ہیں، چھیڑتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، اور انہیں واپس اس دور میں لے جاتے ہیں کہ جہاں دلچسپ باتیں وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور اس طرح یادوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے، گویا یادوں کی بارات چل پڑتی ہے، اور ہمارے مہمان کی شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے، اور سننے والے اس سے متعارف ہوتے ہیں۔ لہذا پروگرام کی نوعیت چونکہ اس طرح ہے کہ دوران گفتگو ہی ہمارے مہمان کی شخصیت آتی ہے، لہذا شروع میں اپنے مہمان کا بہت زیادہ تفصیلی تعارف نہیں کراتا، صرف نام اور تھوڑا بہت لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ جو باتیں آگے آنے والی ہیں اس کے وہ منتظر رہیں۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمارے یہاں ایک خاتون تشریف فرما ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نام میں ان کا بتاتا ہوں، آپ ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو۔ ڈاکٹر سائرہ بانو کا جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مختصر تعارف پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد باتوں میں ان کی شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آئے گی۔ آپ پہلی بات تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ IT کی ماہر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کا دور ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے آپ ماہر ہیں۔ کالیا گروپ سے آپ کا تعلق رہا ہے، بہت عرصے سے اب بھی ہے تعلق۔ چیمبر آف کامرس کے ویمن سیکشن میں آپ ابھی حال میں ہی ایک خاص عہدے کے اوپر مقرر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے سماجی بہبود کے کام کرتی رہتی ہیں، لہذا جیسے کہ میں نے کہا کہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں ڈاکٹر سائرہ بانو کو FM 88.6 کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں۔ سائرہ بانو صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر؟ ریئلی فرید صاحب، سب سے پہلے تو میں نسیم صاحب کی، آپ کی FM 88.6 کی مینجمنٹ کی، سندھ پولیس کی، اور آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور بولنے کا موقع دیا۔ چلیے، بہت شکریہ۔ اور اس میں کوئی ایسے جو آپ نے لفظ استعمال کیا مشکور ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت ہی ماشاءاللہ اتنی جاندار ہے اور ایسی ہے کہ ہمیں تو آپ کو اس سے پہلے بھی مدعو کر لینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے اس پروگرام ابھی شاید یہ 6 یا 7واں پروگرام میں رہا ہے، اور آپ پہلی خاتون ہیں جو اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں، اس لیے اس پروگرام کا یعنی کیا کہنا چاہیے رونق اور دوبالا ہو گئی ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ میں کہاں سے سلسلہ شروع کروں؟ آپ کی یادیں، ہمارا پروگرام بنیادی طور پر جیسے میں نے کہا کچھ یادیں کچھ باتیں،
آپ یادیں ہیں آپ کی اور میری باتیں ہوں گی اس کے ساتھ. بالکل. تو یادوں کا سلسلہ آپ کا کہاں سے شروع ہوتا ہے, کیا شروع ہوتا ہے, ذرا کچھ بتائیے اپنے بارے میں. اصولی طور پہ تو بچپن سے لیا جاتا ہے, اور الحمدللہ میں بہت زیادہ ہائی فائی پوزیشن ہولڈر بچوں میں سے تو نہیں تھی, لیکن ہاں پریکٹیکل لائف میں الحمدللہ ساری بہنوں سے آگے ہوں. ہم 4 بہنیں ہیں, ماشاءاللہ. بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہم چاروں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے کچھ نہ کچھ ڈومینیٹ کیا ہے. الحمدللہ ہمارے والدین نے ہماری ایسی تربیت کی, اور بالخصوص والد جو تھے وہ بیٹیوں کو بہت زیادہ پڑھانے کے قائل تھے, اس لیے منیمم جو شادیاں بھی ہوئیں وہ گریجویشن کے بعد ہی ہوئیں سب کی. جی. اور ماشاءاللہ سے چھوٹی بہن میری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. سبحان اللہ. میں نے میڈیکل بھی پڑھا, اس کے علاوہ ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں کراچی یونیورسٹی سے. جی. اور کالیا گروپ میں ایز اے ایڈمن اور پبلک ریلیشن مینیجر ہوں. 14 سال ہو گئے تقریباً مجھے وہاں. 14 سال سے آپ؟ 2001 سے میں وہیں ہوں, اور انہی کی NGO کی چیئر پرسن بھی ہوں, کوآرڈینیشن گروپ کی, اور اس کا کام ہے پورے پاکستان میں آئی ٹی کے کلچر کو پروموٹ کرنا. اور اس حوالے سے کراچی سے خیبر, گوادر سے کشمیر, میں نے تقریباً 135 کمپیوٹر سینٹرز بنائے, اور سارے میرے اپنے ہاتھ کے ایریکٹ کیے ہوئے ہیں. اور نسیم صاحب جانتے ہیں ساری بڑی جتنے ادارے ہیں, ریڈیو پاکستان ہے, آرٹس کاؤنسل ہے, پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈ ہے, پاکستان ایسوسیشن آف ڈیف ہے, اس طرح کے سارے بڑے اداروں میں بھی میں نے کمپیوٹر سینٹرز بنا کے ڈونیٹ کیے. الحمدللہ یہ کوآرڈینیشن گروپ کا ہی آج تک کریڈٹ رہا ہے کہ کسی بھی NGO نے اسپیسیفکلی آئی ٹی میں کام نہیں کیا, کیونکہ ہمارا ویژن ہی یہی تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی 21ویں صدی کی زبان ہے جس کو سیکھے بغیر اب ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں. ہم نے جب اپنا سفر شروع کیا تو لوگوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے, سارے کھاتے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. جی جی جی. لیکن اب الحمدللہ آپ دیکھیں تو وہی کمپیوٹر جو ہم لوگوں کو ڈونیٹ کرتے تھے آج ماشاءاللہ ہر جگہ نظر آتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور آپ خود مانیں گے اس بات کو کہ آپ کے چینل پر بھی اسی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی بدولت کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. جی, آج ہماری آواز جتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے یہ اسی آئی ٹی کے اس میں بہت بڑا بلکہ ٹوٹل رول انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اس کے علاوہ کئی اداروں کی میں نے ویب سائٹ بھی الحمدللہ ہمارے ادارے نے بنائی, اور چونکہ میں پریزیڈنٹ بھی اب چیئر پرسن ہوں, اس وقت جنرل سیکرٹری بھی تھی, تو یہ سارے میرے ہاتھ سے ہوئے ہیں یہ سارے کام. تو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سارے سینٹرز ڈونیٹ کیے بنا کے. پھر ہمارا ایک ویژن ہے ہمارے گروپ چیئرمین کا کہ خواتین بالخصوص جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے, کیونکہ مور دین 51% جو ہماری آبادی ہے ان کو آپ ورک فورس بنائیں تاکہ آپ کی جو معاشرہ ہے وہ ترقی کر سکے. اور خواتین کے معاملے میں انہوں نے نہ صرف ان کو اسپیشل ایجوکیشن میں اسکالرشپس پرووائڈ کی, بلکہ جو پڑھی لکھی نہیں تھیں ان کو ہم نے کچھ اماؤنٹ پے کر کے ان سے کام بنوا کے ان کے بڑے بڑے ایکسپوز بھی کیے. 2008 میں میرا ایک میگا ایکسپو ہوا تھا جس کا نام تھا بی پاکستانی بائی پاکستانی. کہاں, یہ کراچی میں؟ جی, آرٹس کاؤنسل میں ہوا تھا, اور 3 دن کے لیے پورا آرٹس کاؤنسل ہم نے ہائر کیا تھا, اور اس میں یہ تقریباً تمام پاکستان کے شہروں سے آزاد جموں کشمیر تک سے لوگ آئے تھے. جی مجھے یاد آیا, میں نے بھی اتفاق سے اٹینڈ کیا تھا. جی جی, تو وہ اس قسم کے کرتے رہے. اس کے علاوہ انٹرپرینیورشپ پہ ہمارا بڑا فوکس رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, اپنے بزنس کریں. ظاہر ہے نوکریاں بڑی لمیٹڈ ہیں اور وہ ملتی بھی نہیں ہیں, تو کچھ نہ کچھ ایسا ماحول پرووائڈ کیا جائے, ایسے سورسز پرووائڈ کیے جائیں, ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اور آج الحمدللہ کراچی چیمبر کی میں ویمن انٹرپرینیورز کی چیئر پرسن ہوں, اور اس سال کا جو مائی کراچی ایکسپو ہوگا وہ اس میں ویمن انٹرپرینیور کا سیکشن میرے انڈر میں ہوگا. میں آپ کو ابھی سے انوائٹ کرتی ہوں, 10, 11 اور 12 اپریل کو یہ ہے, آپ کراچی ایکسپو ضرور آئیے گا. آپ کی اس کا دعوت کا شکریہ. اور ڈاکٹر سائرہ بانو, دیکھیے آپ کی گفتگو جب شروع ہوئی تو میں نے آپ کو وہاں لے گیا تھا, بچپن سے آپ نے شروع کیا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد آپ آئی ٹی کی اہمیت بیان کرنے لگی اور تمام چیزوں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی آئی ٹی کی کتنی اہمیت ہے. لیکن میں پھر آپ کو واپس لے جاؤں گا, یہ میری عادت ہے, بڑی بری عادت ہے, کہ جب آپ صرف سائرہ بانو تھی, ڈاکٹر نہیں تھی, یعنی بچپن, تو آپ کی والدہ یا آپ کے والدین آپ کو کس نام سے پکار, پیار سے کوئی نام تھا آپ کا یا صرف سائرہ؟ نام میرا ایسا تھا کہ وہ میں یہاں تو نہیں بتا سکتی, لیکن ہاں وہ میرا نام مجھے بہت پیارا ہے. اور وہ میرے والد مجھے پکارتے تھے کیونکہ میں تیسرے نمبر کی بہن تھی, اور میرے بہت ٹائم بعد میری چھوٹی بہن ہوئی,
تو میں نے بڑا جو ہے نا دادا گیری بھی کی ہے اپنے گھر میں. بڑا لمبا عرصہ میں نے لاڈلی رہی ہوں. اور خصوصاً مجھے میرے والد ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے. تو کچھ ایسے کام بھی میں نے کیے ہیں کہ میں ذرا پروف کرتی تھی ان چیزوں کو. ماشاء اللہ. وہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے ابا آپ کو کیا پیار میں کہتے تھے. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا اگر آپ کے کوئی بہن سن رہی ہوگی ان کو اچھا لگے گا. کوئی اور وہ مجھے بیبو کہتے تھے. اچھا بیبو. اچھا بڑا خوبصورت سا نام ہے. تو گویا آپ اپنے گھر کی لاڈلی تھی, تیسرے نمبر پہ تھیں آپ. جی بالکل. اچھا آپ سے بڑی 2 بہنیں تھیں. جی مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں. اچھا تو ان کے درمیان آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ کوئی آپ ان سے مار کھاتی تھی یا ڈانٹ کھاتی تھی میرا مطلب ہے, یا آپ جو ہے ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتی تھی, ادب کرتی تھی یا ڈرتی تھی؟ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا کہ بڑوں کی ریسپیکٹ پہلے سے اپنی جگہ, چھوٹوں سے پیار اپنی جگہ. لیکن ہاں میری ایک بڑی منفرد عادت تھی جو بہت اچھی عادت رہی اور آج تک لوگ مثال گھر والے دیتے ہیں کہ میری جب چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا خار آ جاتا ہے, تھوڑا برا مانتی ہیں. لیکن میں نے Day 1 سے اپنی تمام چیزیں اس کو سرینڈر کی اور میں نے اس کا نام بھی میں نے رکھا. اور مجھے وہ اتنی پیاری ہے آج بھی کہ وہ ہے تو مجھ سے چھوٹی, لیکن آپ کو پتا ہے وہ مجھ پہ بڑا روب جما رہی ہوتی ہے, میں اس کی ساری باتیں مان رہی ہوتی. کتنا فرق ہے آپ دونوں کی عمر؟ ہم دونوں میں 11 سال. 11 سال کا فرق ہے. تو پھر تو واقعی وہ آپ کے لیے بہت چھوٹی اور بہت پیاری رہی ہوگی. مجھے وہ بالکل بیٹیوں کی طرح. اچھا ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کی سب سے چھوٹی بہن؟ میری بہن کا نام ہے اسما. اسما. اور یہ نام بھی میں نے رکھا ہے. اچھا اسما صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ کی بڑی بہن جنہوں نے آپ کو باقاعدہ اتنی محبت کی دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو محبت دیتی ہے, یقیناً ایسا رہا. بالکل ہے. اور اپنی ساری چیزیں انہوں نے عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی بہن بڑی پوزیسو ہوتی ہیں اور چھوٹی بہنوں کو اپنے بڑے اس میں رکھتی ہیں, عتاب میں تو نہیں کہنا چاہیے, دبا کے رکھتی ہیں, خبردار یہ کیا کر رہی ہو وہ کیا کر رہی ہو. لیکن بہرحال یہ آپ کی محبت کے. اچھا تو بڑی بہنوں کا بھی یہ حال تھا کہ انہوں نے بھی آپ سے اسی محبت کا اظہار کیا جو آپ نے اپنی چھوٹی بہن سے کیا. واہ واہ کیا گھر کا ماحول رہا ہوگا ماشاء اللہ. اچھا آپ کے والد صاحب حیات ہیں ابھی؟ نہیں میرے والد صاحب حیات نہیں ہیں, تقریباً 20 سال پہلے ان کی. غالباً آپ کے والدہ موجود ہیں؟ جی والدہ. اور میں خوش قسمت ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے. تو انہیں سنا ہے پڑھنے کا بڑا شوق ہے؟ جی وہ کتابیں پڑھتی ہیں ماشاء اللہ, بہت شوق ہے ان کو پڑھنے کا. اور میرا ایک وعدہ جو اب تک وفا میں نے نہیں کیا کہ میں نے آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ میں اپنی کتابیں انہیں پڑھنے کو دوں گا ضرور. تو لیکن اس کے لیے ایک شرط تھی, وہ شرط آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ خیر نہیں یہ ہماری پرسنل بات ہو جائے گی. تو سائرہ بانو صاحبہ جیسے کہ آپ ذکر کر رہی تھی آئی ٹی کی دنیا ہے, آئی ٹی کا زمانہ ہے, اور یہ کیا کس کی زبان ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی 21ویں صدی کی زبان. ہاں واہ واہ کیا اچھا جملہ. 21ویں صدی کی زبان کیا ہے؟ آئی ٹی, انٹیلیجنس انفارمیشن ٹیکنالوجی. ماشاء اللہ. تو اس کے اندر آپ نے یہ مہارت آپ نے کیسے حاصل کی؟ مطلب آپ کون سی کلاس میں تھیں جب آپ کے پہلی دفعہ آپ ان تمام گیجٹس جو ہے یعنی موبائل اور انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ یہ ساری چیزیں, اس سے کب آپ متعارف ہوئی اور کیسے متعارف ہوئی؟ میں نے 99 میں پہلا موبائل خریدا تھا. اچھا. اور اس وقت موبائل بہت بڑے بڑے سائز کے آتے تھے, بڑے بڑے جائنٹ سے موبائل آتے تھے اور بہت مہنگے بھی ملتے تھے. 99 پہلا موبائل میں نے اس وقت لیا تھا. 2001 میں جب میں نے کالیا گروپ جوائن کیا تو ان کی NGO کی میں جنرل سیکرٹری مقرر ہوئی تھی, کوآرڈینیشن گروپ. تو وہاں پر ایک ویژن تھا, وہ لوگ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسٹوڈینٹس میں کمپیوٹرز ڈونیٹ کرتے تھے. تو مجھے جب بٹھایا گیا سیٹ پہ تو پہلا یہی رکھا گیا ٹارگٹ میرا کہ ہمیں کمپیوٹر سینٹر بنانا ہے. تو کھارادر میں ہمارے ایک ادارہ تھا ہماری کمیونٹی کا, میرا تعلق میمن کمیونٹی سے ہے, اور اس کمیونٹی کا ایک ادارہ تھا باٹوا BACI کے نام سے تھا, باٹوا انجمن حمایت اسلام. جی. تو وہ ان کی گاڑیاں بھی سڑک پہ بالکل ان کی سروسز بہت ہیں. تو اس ادارے کی انہیں ہمیں جگہ پرووائڈ کی تھی, اور ود ان 6 منتھ میں نے اپنی جوائننگ کے 6 منتھ میں پہلا کمپیوٹر سینٹر بنا کے تیار کیا تھا. اچھا. اور ہم نے وہاں پہ پھر بچوں کی کلاسز شروع کی اور اس کے بعد گریجولی وہ ہمارا مین مرکز بنا. اچھا. اور پورے سینٹر کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ لیبس بنتی گئی. انہوں نے بہت بڑی جگہ ہمیں دے دی تھی کھارادر, یہ جو سیمنٹ ہاسپٹل کے سامنے. اچھا. کھارادر جنرل ہاسپٹل. جی مشہور ہے وہ. اور اس کے بعد پھر جامع کلوتھ پہ ایک ادارہ تھا باٹوا انسٹیٹیوٹ, باٹوا میمن جماعت کا انسٹیٹیوٹ. اس کو بھی ہم نے اپنا پائلٹ پروجیکٹ بنایا اور وہاں پر بھی فل DIT کے کورسز بھی ہم نے انٹروڈیوس کرائے اور اسکالرشپس بھی دی, اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. سامعین میں 88.6 سندھ پولیس سے بول رہا ہوں, اور ہماری مہمان ڈاکٹر سائرہ بانو ہیں. ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, بلکہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ سندھ پولیس FM 88.6 پہ بیٹھے ہیں, لہٰذا میرے فرائض میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ میں کچھ آپ کو ٹریفک کے حال بتاؤں اس سے پہلے کہ ہم آگے ڈاکٹر سائرہ بانو سے گفتگو کریں. میں کچھ آپ کی خدمت میں ٹریفک کے متعلق حقائق پیش کرتا ہوں جو آج کے ہیں غالباً.
کراچی پولیس کی اطلاع کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں حضرات ان کی تقریباً 14,730 چالان کیے گئے. ماشاء اللہ کیا کہنا ہے. تیز رفتاری کے خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 44. ٹریفک سگنل کی خلاف کرنے والے حضرات 119. گاڑی کی چھتوں پر مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت دینے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 189. یک طرفہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 687. 687. نو پارکنگ کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 34. 34. بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والے حضرات کی تعداد 1523. اچھا جناب. بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 275. 275. گاڑی کے رنگین شیشے رکھنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 25 ہے. لیڈیز کمپارٹمنٹ میں مرد حضرات کو سفر کرنے کی اجازت دینے پر ڈرائیور حضرات کی تعداد 37 ہے. گاڑی میں پریشر ہارن استعمال کرنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 22 ہے. اچھا یہ ہے کہ گاڑی میں اونچی میوزک سننے والا آج کوئی نہیں ملا. واہ واہ کیا کہنا ہے. غالباً اب یہ ہو گیا ہے وہ کہ لوگ کان میں ہیڈ فون لگا کے سننے لگے. کیا خیال ہے سر. مختلف وجوہات کی بنا پر 290 گاڑیوں کو بند کیا گیا. 223 ڈرائیور حضرات کو گرفتار بھی کیا گیا. مختلف وجوہات کی بنا پر 9,452 گاڑیوں کا چالان کیا گیا. ماشاء اللہ. یہ ہے سندھ پولیس کی آواز FM 88.6. تو سارے بانو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹریفک کا کیا حال چل رہا ہے. اور میں اپنے سننے والوں سے جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہمارا پروگرام سن رہے ہیں درخواست کروں گا کہ بے شک وہ ہمارا پروگرام اتنے ہی انہماک کے ساتھ اتنے ہی شوق سے سنتے رہیں جیسا وہ سنتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو ٹریفک چل رہی ہے وہ ہمارا پروگرام نہ سن رہے ہوں اور آپ پروگرام میں اتنے محو ہو جائیں کہ ان کا خیال نہ کریں. تو لہذا ڈرائیو بھی کیجیے, پروگرام بھی سنیے. اور ایک صورت اور آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے اور کسی جگہ آپ پارک کر سکیں گاڑی یا آپ کو ایسا موقع مل سکے تو آپ ہمارے پروگرام پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر سائرہ بانو جو آج ہماری مہمان ہیں ان سے براہ راست گفتگو بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں کا ڈائریکٹ نمبر بتاتا ہوں جس پر آپ مجھ سے بات کر سکیں گے. 99213663 99. اچھا لیجیے, ابھی میں نے نمبر مکمل کیا ہی نہیں تھا سائرہ صاحبہ کہ ٹیلی فون آ گیا. ہلو السلام علیکم سر. السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں محترم؟ رحم دین بلوچ سر, راجن پور ڈیرا. رحم دین بلوچ صاحب, آپ راجن پور سے بول رہے ہیں؟ جی سر, گاڑی چلا رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں. اچھا تو کہیے کیسا لگ رہا ہے پروگرام؟ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو سر سلام کہتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی بس ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے کہ آپ اتنی دور ہماری آواز کلیئر سن رہے ہیں یا کسی قسم کا کوئی؟ بالکل سر, بالکل کلیئر سن رہے ہیں. اچھا اچھا. تو بلوچ صاحب اور کیا کوئی آپ ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر اور گانا کوئی پرانے لتا منگیشکر کوئی فرمائش اگر سنا سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. ہاں نہیں, ہم آپ کو گانا ضرور سنائیں گے لیکن شاید لتا پرانا گانا ہو یا نور جان کا زندگی. ہاں میں کوشش کرتا ہوں. آپ سنتے رہیے ہمارا پروگرام, تھوڑا سا انتظار کیجیے, یقیناً آپ کو بہت ہی خوبصورت گانا سننے کو ملے گا. لتا کا نہیں ہوگا, نور جان کا ہو سکتا ہے. چلیے, بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کال کا. آپ ہمارے پہلے کالر تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب. تو آپ نے دیکھا سائرہ بانو, ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ, کہ ابھی میں نے نمبر مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ کال آ گئی. لوگ بڑے دلچسپی سے سنتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور کہاں؟ راجن پور سے. راجن پور تو خاصے فاصلے پر ہے. ماشاءاللہ. ہاں اچھا, یہ بھی ہوتا ہے اب جیسے آپ تو آئی ٹی کی ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ اب لوگ اپنے لیپ ٹاپ پر لائیو ہمارا پروگرام جا رہا ہوتا ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. کیا کہنا ہے؟ چیزیں آپ کی دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے نا, آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اگر کمپیوٹر کا ایک کلک آپ کو کہیں بھی بڑے آرام سے آپ کو لاگ ان کرا سکتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے بھتیجے کا امریکہ سے فون آیا, وہ بتانے لگی مجھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ایک ابھی روبوٹ تو بہت پرانی چیز ہے لیکن اب وہ کمرشلی وہ اویلیبل ہے, $8,000 کا ہے, اور وہ روبوٹ آپ اپنے گھر میں خرید کے لے جائیے, اور اگر آپ کو پانی پینا ہے تو گلاس میں پانی لا دے گا, اگر آپ کا چشمہ کھو گیا ہے تو چشمہ ڈھونڈ کے لا کے آپ کو دے دے گا. یہ کمال کی بات ہے کہ ڈھونڈ کے لا کے دیتا ہے, اور اس قسم کی تمام سہولتیں میسر آ گئی. تو پھر میں سوچنے لگا کہ کیا یہ ایسا ممکن تو نہیں ہوا کہ ایک وقت آئے کہ لوگ بستر سے باہر ہی نہ نکلے.
وہی وہ اس کا منہ دھلا دے اور وہی اس کو ناشتہ کرا دے. یہ میں اصل میں آپ کو چھیڑ اس لیے رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ آئی ٹی کی بے شک بہت ماہر ہیں, بڑی تعریف کر رہی ہیں اور واقعی دنیا ہی آئی ٹی کی ہو گئی ہے, لیکن کیا اس میں کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی ہے, یعنی کسی قسم کا اس کی کوئی خرابی کہ ہم کچھ کاہل ہو گئے ہیں, کچھ سست ہو گئے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. جی. چھری سے آپ خربوزہ کاٹیں یا اپنا ہاتھ کاٹ لیں, یا تو وار کر لیں یا اپنے لیے فوائد کر لیں. تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں وہ بجائے اپنے بینیفٹ کے ہم اپنے نقصان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. آپ دیکھیے آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ دنیا کے حال چال معلوم کر سکتے ہیں. اگر صبح کسی نے باہر نکلنا ہے فلائٹ لے کے تو 1 منٹ میں اپنے فنگر ٹپ پہ دیکھ سکتا ہے کہ کس ملک کا ٹیمپریچر کیسا ہے, اس کو اپنے ساتھ کیا لے جانا ہے. مطلب آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہیں. لیکن اگر اسی چیز کو آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ پورا دن بیٹھیں گے, آپ کو یہ ایک بات بتاتی چلوں بحیثیت ڈاکٹر کہ زیادہ 4 گھنٹے سے زیادہ اگر ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں یا کسی بھی ٹیکنالوجی کو مستقل یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کی وائٹامن ڈی کو ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے. مطلب آپ کا الٹا ریئیکشن ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں میں جب کلینک پہ دیکھتی ہوں پیشنٹس کو تو بہت زیادہ بڑی تعداد ہمارے پاس ایسے پیشنٹس کی آتی ہے جن کی وائٹامن ڈی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہڈیوں کے درد میں مبتلا ہیں, وہ جوڑوں کے درد میں. آپ دیکھیں ایک بڑی آبادی ہمارے یہاں پیروں کے درد میں مبتلا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اپنی جو یوزیج ہے اس کا کنٹرول بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں اپنے فوائد کے لیے, آپ اس کے محتاج نہ ہو جائیں. اب دیکھیں خدا نہ خاصا کبھی بریک ڈاؤن ہوتا ہے بجلی کا, ہمارے ملک میں مسئلہ ہے اور ہم جس طرح رہ رہے ہیں اس ملک میں سروائیو کر رہے ہیں جو تو بہت سارے مسائل کے ساتھ رہ رہے ہیں نا, تو ہمیں ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اب جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو لوگوں کے رابطے بالکل کٹ جاتے ہیں. جی بالکل محتاجگی ہو جاتی ہے. بھائی ایسا بھی آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے بالکل ختم کر دیں, لیکن میانہ روی جس کا ہمیں مذہب نے بھی بڑا درس دیا ہے کہ آپ ہر چیز کو میانہ روی سے استعمال کریں, بیچ کے راستے پہ چلیں, چاہے وہ اخراجات کے ہوں, چاہے وہ کسی چیز کے یوزیج میں ہوں, چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کا ہے, کسی بھی چیز کا ہے. تو میانہ روی تو آپ کو پتا ہے زندگی کو آسان کرتا ہے. تو اپنی زندگیوں کو بھی تو ہم آسان کریں نا. ہم نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ تو کر لیا لیکن اپنی زندگی کتنی مشکل ہو گئی. آپ دیکھیں کھانے کی میز پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہر کسی کے پاس آئی فون یا اسمارٹ فون ہوتا ہے, وہ اپنے اپنے فون میں واٹس ایپ یا دوسری چیٹس پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ برابر والا انسان کن مسائل کا شکار ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بیچارہ منہ تکتا رہتا ہے. اچھا, اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے, جیسے آپ نے کہا میں ان کے گھر گیا تو ان کے یہاں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. ہر کوئی جیسے کہ آپ نے کہا اپنا وہ لیپ ٹاپ کیا کہتے ہیں اس کو, آئی فونس لے کے بیٹھا ہوا تھا, چیٹنگ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. میں وہاں اکیلا تھا جو کہ میرے پاس آئی فون نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کیا اس سے نہیں کھیلتے یا اس کو استعمال نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں جی, میں بتاؤں آپ کو, میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بچے ہیں وہ سب اس پہ لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے کک نے یا آپ کی بیگم صاحبہ نے ایسا خوبصورت, ایسا مزیدار کھانا, ایسے دلچسپ اور اتنا لذیذ کھانا پکایا ہوا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آئی ٹی میں پھنسا رہا ہوں نہ کھاؤں. تو آپ نے غور نہیں کیا کہ میں سارا کھانا چٹ کر کرے جا رہا ہوں, آپ لوگ اپنے سے بزی ہیں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ضروری کام, مثلا دیکھیے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بڑا اچھا سا پروگرام آ رہا ہے اور آپ ایسا پروگرام, سنجیدہ پروگرام جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی وقت آپ کی کال آ جاتی ہے. اب جس نے کال کیا اس کو قطعاً نہیں معلوم کہ آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں. اب اس صورت میں ہاں بھائی اچھا بھائی, تو وہ وہاں سے تاڑ لیتا ہے. ایک دن میرے ساتھ ایسے ہی ہوا, وہاں سے آواز آئی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم یا تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو, میری بات بہت غور سے نہیں سن رہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤ, بڑے مزے کی بات, میں شاید زیادہ بول رہا بھی آپ کو بلواؤں گا. ابھی آپ نے ذکر کیا, آپ ڈاکٹر ہیں, وٹامن ڈی کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے وٹامن ڈی کی کمی ہوتی جا رہی ہے. لیکن قدرت کا نظام دیکھیے, اللہ میاں نے کتنی فراوانی سے ہمیں کتنی چیزیں فراہم کی ہیں. آپ دھوپ میں تھوڑا بیٹھ جائیے کچھ دیر کے لیے, جو کہ آج ہم آئی ٹی کی وجہ سے دھوپ میں نہیں نکلتے, قبروں میں بیٹھے رہ جاتے. دھوپ میں نکلیے تو جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ آپ کے جسم میں وٹامن سی کو ایبزارب کرتی ہے, وٹامن ڈی کو سوری. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اسی سورج کے شعاعوں سے آپ سولر سیل کے ذریعے بجلی پیدا کر سکتے ہیں. بالکل. کہ اگر آپ کے ہاں یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اب آپ دیکھیے بڑے بڑے دوسرے ممالک میں سولر سیلز کے ذریعے آپ کی چھتوں پہ وہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کو مل جاتا ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ بطور ڈاکٹر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے کلینک میں بیٹھتی ہیں، تو کیا صرف آپ خواتین کو ہی دیکھتی ہیں یا کہ کوئی اس کی تشخیص نہیں ہے؟ نہیں، بالکل میں اسٹرکٹلی خواتین اور بچوں کو ہی دیکھتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کپنگ تھراپی یعنی کہ ہجامہ کی بھی پریکٹس کر رہی ہوں. اچھا اچھا. اور آج کل میں اس کے بھی پیشنٹ دیکھ رہی ہوں، اس میں بھی میرے پاس خواتین ہی ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں. اچھا، ہجامہ کے بارے میں نے سنا بہت کچھ ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں. کیا آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے؟ اچھا لیجیے ایک ٹیلی فون سن لیتے پھر آپ سے یہ بات کریں گے. ہجامہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم، اپنا نام بتائیے گا. محمد شامل بول رہا ہوں. محمد شامل صاحب. پروگرام ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میری ایک خالہ ہے، کیا نام ہے، اس میں گلے کا جو مدروز ہے، وہ اس کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کے علاوہ علاج نہیں ہے. ایک دفعہ دوہرا دیجیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. کیا آپ کے خالہ گلے پہ جو نا سوجن ہے. اچھا سوجن ہے گلے. اچھا، سوجن ہے، اس کو ڈاکٹری زبان میں گردود کہتے ہیں یا کوئی سیلیسیمیا کہتے ہیں یا کیا تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں ہے ان کا؟ تھائرائڈ تو نہیں؟ جی. اچھا، تو اس کا جس ڈاکٹر کو بھی دکھایا وہ بول رہے ہیں اس کا آپریشن جو ہے نا آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہاں آپریشن سے جو نا خالہ ڈرتی ہیں. اچھا، دیکھیے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں سرجری ہی ریکمینڈیڈ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر جو نا آواز بہت کم آ رہی ہے، میں آپ کو ریڈیو پہ سن سکتا ہوں. جی بالکل. ہوتا یہ ہے کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ سرجیکل نوعیت کے ہو جاتے ہیں. جب انیشیل اسٹیج سے نکل جاتے ہیں، ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ سرجیکل کیسز ہو جاتے ہیں. اور جہاں سرجری ریکمینڈیڈ ہے اور آپ نے بہت سارے ڈاکٹر سے اوپینین لیا ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو اس میں اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ پھر آگے چل کے اپنی کمپلیکیشنز اور بڑھا دے گی. تو آپ کوشش کریں سرجری کروا لیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی ریکمینڈ کروں گی، اگر ممکن ہو تو کہیں اچھی جگہ سے ان کا ہجامہ بھی کروا لیں. یہ سنت طریقے کا علاج ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ریکمینڈ کیا ہے، اور معراج کا تحفہ ہے. یہ معراج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو اس سے تو تقریباً ساری بیماریوں کے اس میں تو علاج ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ریمارکیبل میریکلز آتے ہیں کہ جو سرجیکل کیس ہوتے ہیں اور ان کو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے سرجری، اور ماشاءاللہ 3-4 نشستیں ان کی جو ہوتی ہیں اس میں کافی حد تک وہ چیزیں کور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ضروری تو نہیں کہ خیر سب کو ہی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم تو کوشش کرتے ہیں بے شک، لیکن یہ کہ آپ ایک دفعہ اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے. ہجامہ نارملی بہت ساری جگہوں پہ آج کل تو ہو رہا ہے، مگر کسی اچھی جگہ پہ جائیے گا جو اس کی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں. اور دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس کی 3 تاریخیں مخصوص ہوتی ہیں. سنت کے طریقوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 تاریخیں بتائی ہیں، ہر ماہ کی 17، 19 اور 21. یہ آپ نوٹ کر لیجئے، ہر ماہ کی 17، 19 اور 21. اور اب جب بھی علاج شروع کریں تو ہر ماہ کی 17 کو کروائیے. کم از کم شروعات 17 سے کیجیے. اس میں چاند کا حساب کتاب ہوتا ہے. جب چاند 14ویں کا ہوتا ہے تو بہت آپ کو پتا ہے کہ ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے. جی. سمندر میں بھی طغیانی ہوتی ہے، اس طرح باڈی کے اندر بھی طغیانی ہوتی ہے. ہمارا پریشر جو ہوتا ہے نا بلڈ کا، وہ بھی سرکولیشن ہائی ہوتا ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. لیکن جب یہ 17 تاریخ آتی ہے نا تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ وہ تھوڑا نیچے آتا ہے اور سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں چیزیں. اور جو آپ کی بیماری ہوتی ہے نا وہ جمع ہو کے ان 2 حصوں میں آ جاتی ہے جو سنت کے 2 پوائنٹس ہیں، اور اسی پر ہم ہجامہ شروع کرتے ہیں اپنا. تو اس کے تھرو جو آپ کا بلڈ نکلتا ہے وہ سارا ٹاکسک یا زہریلا بلڈ نکل جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت شفا ملتی ہے لوگوں کو، بلکہ میں نے تو خود اپنا بھی ٹریٹمنٹ اسی سے کروایا تھا اور مجھے بڑا آرام ہوا. اچھا بتائیے اس کا طریقہ کیا ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ؟ اس کا طریقہ بہت سمپل ہوتا ہے. ہم گلاس لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے باقاعدہ گلاس ملتے ہیں بازار میں. اس میں جو درد کے پوائنٹس ہوتے ہیں باڈی کے نظام کے حساب سے، لمفیٹک سسٹم کے حساب سے، بلڈ آرٹریز اور وینز کے حساب سے ہمیں سمجھائے جاتے ہیں. ان کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا نیڈ ہے، اور اس حساب سے اس پریشر پوائنٹ پہ ہم دیکھ کے اس کو پریشر دیتے ہیں. جب وہ ابھر کے جگہ سامنے آتی ہے تو اس پہ ہم بلیڈ سے، جو بالکل صاف بالکل نیو بلیڈ ہوتا ہے اور اس میں ٹچ بھی نہیں ہوتا، تاکہ کوئی انفیکشن کا خطرہ نہ ہو، کوئی اور ڈیزیز کا اینٹی سیپٹک کلیئر ہوتی ہیں ساری، اور اس سے کٹ لگا کے اس سے وہ بلڈ نکال لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کا ٹاکسک یا زہریلا مواد ہوتا ہے نا، یہ اس بلڈ کے اندر آ جاتا ہے. اچھا. تو الحمدللہ اس کے بعد بڑی زبردست ایک تبدیلی آتی ہے. آپ دیکھیں، اور کس چیز کا علاج نہیں ہے. جب میں نے بھی یہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے بڑی
یقین جانے خیر ہم تو اسلام کے ماننے والے الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری، ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا علاج نہ ہو، کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو. تو مجھے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جہاں کہیں ہماری سائنس فیل ہوتی ہے، جہاں ایلوپیتھک ہومیوپیتھک اور طبیب فیل ہوتے ہیں، وہاں مجھے حجامہ میں رزلٹ ملتے ہیں. وہ طب نبوی تو مشہور ہے، آپ کو پتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو ہمارے فائدے مند ہے. انجیر ہے، زیتون ہے، شہد ہے، خوراک کے حساب سے. وہی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل صحیح کریں. جی بے شک. قرآن کی روح سے یا مذہب کی روح سے جو پوائنٹ دنوں اور رات کے اوقات ہمیں دیے گئے، سونے، جاگنے، بیٹھنے، آرام کرنے کے، اگر ہم ان کو فالو کر لیں نا صرف فرید صاحب، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں آدھی سے زیادہ بیماریاں ہماری ختم ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ہمارا مذہب ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. دیکھیے وقت کی پابندی کتنی خوبصورتی سے ہمیں سکھاتا ہے. نماز کی صورت میں ہمیں اتنا بہترین ایگزامپل نظام موجود ہے. اس کے بعد وضو ہے جو ہمیں پاک صاف رکھتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ذکر کیا، یہ کوئی مہنگا علاج تو نہیں ہے؟ نہیں، ویسے الحمدللہ میں تو فی سبیل اللہ کرتی ہوں. اچھا واہ. اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، اور جو لیتے بھی ہیں وہ بہت معمولی چارجز لیے لیتے ہیں کہ وہ کلاس کی اور کاسٹ انہیں نکالنی ہوتی ہے. جی بالکل. اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس کی وہ فیس لے سکتے ہیں نومینیل، مطلب مناسب سے. ہاں بالکل بالکل. بہرحال خرچہ تو ہوتا ہے نا، آخر گلاس استعمال ہو رہا ہے یا آدمی اپنا وقت دے رہا ہے. یہ ٹیلی فون ہمارے پاس ایک اور آ گیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں شاہنوازی بات کر رہا ہوں. اگر ڈاکٹر صاحب اپنا پتہ بتا دیں. یہاں تو ہم اپنا بہت علاج کرا چکے ہیں. میں اگر ڈاکٹر صاحب بولے تو میں ان کے پاس لے جاؤں. اگر آپ حجامہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو چاند کی 17 تاریخ کو صبح 7 بجے گارڈن پہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے نشتر پارک کے سامنے گلی میں کرسٹل ویو اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. وہاں حجامہ ہم کرتے ہیں. صبح 7 بجے شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک چلتا ہے، مگر نمبرز آپ کو 7 سے 8 بجے کے درمیان لینا ہوگا. اگر آپ اسپیشلی میرے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میرا نمبر اسی نمبر پہ بتا دیجیے گا جو نمبر فرید صاحب نے بتایا ہے، تو وہ مجھے انفارم کر دیں گے، تو میں آپ کو ایکسکلوسیولی دیکھ لوں گی. اچھا تو ڈاکٹر صاحب جو نا آپ کا اپنا نمبر مل جائے تو میں آپ سے خالہ کو لا کے پہلے جو نا آپ کو دکھا لوں، پھر آپ جیسا بولیں گی ویسا کر لیں گے. آپ اپنا نمبر بتا دیجیے ذرا مجھے. 0346 0346 25 25 58 58 503. 503. ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام؟ محمد شاہنواز. محمد شاہنواز صاحب، بہت شکریہ. آپ کا نمبر آ گیا، کانٹیکٹ کر لیں گے آپ سے. شکریہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. سارا کھیل تو دراصل اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، بے شک، اور اسی کے تھرو سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال ڈاکٹر سائرہ بانو سے مجھے امید ہے کہ آپ ان کا شاہنواز صاحب کا خیال والدہ کا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ بات ہو رہی ہے اسلام کی، مذہب کی، وقت کی پابندی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اس میں رحمتوں میں رکھتا ہے، اور کس طرح ہماری اللہ تعالیٰ مدد، اور کس طرح قدرتی جو وسائل ہیں ان کے ذریعے ہمیں علاج ملتا ہے. ایک اور ٹیلی فون سن لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہلو ہلو ہلو، ذرا زور سے بولیے گا. ہلو جی لائن ڈراپ ہو گئی. دوبارہ میرے خیال سے کوئی خاتون تھی، دوبارہ ٹرائی کر لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. اچھا تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم اسلام مسلمان ماشاءاللہ الحمدللہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. اس سے مجھے خیال آیا کہ ابھی آپ نے اس سال حج بھی کیا ماشاءاللہ الحمدللہ، اور اپنی والدہ کے ساتھ. جی الحمدللہ. تو اس سے پہلے بھی گئی ہیں آپ یا یہ پہلا حج تھا آپ کا؟ نہیں، عمرے پہ گئی تھی. اچھا عمرے پہ گئی تھی آپ. تو کیسا تاثر رہا آپ کا وہاں مکہ مدینے حرمین اور شریفین؟ کیا محسوس کرتا ہے انسان وہاں جانے کے نہ بعد؟ پوچھیے فرید صاحب، بس وہاں سے آنے کے بعد اب تک سیٹل ہی نہیں ہو پا رہی میں، میرا دل ہی نہیں لگ رہا یہاں. جی یقین جانیے اللہ پاک سب کو بار بار لے کے جائے، اس آمین دعا آمین. ہے ہماری. لیکن وہ ایسی ساعتیں ہیں، وہ ایسا ایکسپیرینس ہے کہ بیان سے باہر ہے. یعنی آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے کسی سے. آپ دیکھیں ڈائریکٹ رابطہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں بالکل بالکل. یقین جانے کہ کئی دفعہ جو چیزیں سوچتے تھے ڈائریکٹ دل ڈائری میں گئے. وہ سامنے آ جاتی تھی، اور جی، بڑی مطلب اتنی حیرانگی ہوتی تھی کہ ابھی تو یہ بات ہم دل میں سوچ رہے تھے، کچھ دیر بعد یہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی. کیا بات. اور اتنی آسانی اللہ پاک فرما دیتے ہیں آپ کے لیے، اتنی آسانی فرما دیتے ہیں کہ یقین جانے ایک بڑا کہتے ہیں نا ایک مضبوط
تعلق ویسے تو اللہ نے بہت مضبوطی دی تھی اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایک ہی تعلق ہے رب کریم سے، لیکن وہ اس کی پریکٹیکل اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ حج میں دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ جائیں اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا اور باقی لوگ بھی سب جائیں گے تو دیکھیں گے اور آزمائیے گا میری بات، اور یقیناً آپ یاد کریں گے کہ آپ کو کہیں کوئی مشکل ہے آپ صرف سوچیں گے اور آپ کی مشکل کیسے حل ہوتی ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. بالکل صحیح فرما رہی. الحمدللہ اللہ کا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے بھی اپنے اہلیہ کے ساتھ ان مقامات پہ جانے کا موقع ملا تھا، اور یقین مانیے جو تاثر بنتا ہے وہ اس کا اثر جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہی کہ ابھی بھی آپ کے اوپر ہے، وہ بہت تعدیر قائم رہتا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے، وہ زندگی بھر قائم رہے. بالکل. لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی کہ دل بھر کر وہاں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد، دل بھر کر وہاں جانا طواف کرنے کے بعد، یا مکہ مدینے میں جانے کے بعد، حضور کے روزے پر حاضری کے بعد، پھر بھی دل کو تسلی، مطلب یہ کہ تسلی سے میرے غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، تشفی نہیں ہوتی، یعنی جی چاہتا کہ بس یہی رہیں گھومتے رہیں، بس جانے کا موقع نہ ملے. یہ میں آپ کو بتاؤں جب تک نہیں گئے تھے تب تک تو نہیں گئے تھے، اب جب سے گئے ہیں نا ایک ایسی تڑپ ہو گئی ہے. بالکل وہ تڑپ کا اب صحیح، یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں موقع لگے اور پھر واہ واہ، یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا کہ تڑپ ہوتی ہے انسان کے. اب دیکھیے اتنی اچھی باتیں، اتنی طلب کی باتیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی باتیں، اپنے مذہب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کی. تو کیوں نہ میں ڈاکٹر سائرہ صاحبہ آپ کو ایک نعت سنواؤں. ضرور، جزاک. تو ہمارے میرے خیال سے جو ہمارے سامعین ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے. پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیرے غم میں کا
کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سندھ پولیس FM 88.6 سے آپ نے روح پرور نعت سماعت فرمائی اور یہ نعت آپ کی خدمت میں عادل ملک کے تکنیکی معاونت سے آپ تک پہنچا. لیجیے ایک ٹیلیفون آ گیا ہے، پہلے ان کو سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، بہت پیاری نعت لگائی آپ نے جی ماشاء اللہ. اللہ بس یہ دیکھ لیجیے. خوش رکھے، آباد رکھے. بہت شکریہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. کمال پاشا بول رہا ہوں، PNT کالونی چلکپور سے. اچھا پاشا صاحب. جی ہاں. تو پاشا صاحب آپ کو نعت اچھی لگی؟ بہت خوبصورت، بہت چلیے خوبصورت چلیے، ماشاء اللہ سے. بڑی ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سن رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو سلام کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے آپ؟ جی 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 سلام میرا سلام دے دیجیے گا. وعلیکم السلام. وہ جواب دے رہی ہیں آپ؟ ہاں اچھا خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے یہ بتایا. ہاں تو یہ گارڈن میں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل گارڈن میں ہے. اچھا کیونکہ میری وائف جو ہے نا، جی اچھا وہ ان کی بھی پیروں میں ذرا تکلیف اور چکر افکر بھی آتے رہتے ہیں. جی جی تو میں خیال ہے کہ میں آ جاؤں. ضرور ٹھیک ہے ضرور. نا؟ اس ماہ کی 17 تاریخ کو صبح 7 بجے. جی ہاں. اچھا بھائی صاحب سے ذرا بات کرنا. جی جی فرمائیے محترم. اچھا آپ نے ایک بڑی اچھی بات کری کہ ریموٹ کے بارے میں. جی جی. ریموٹ یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں میں یہی کہوں گا جی کہ جیسا 7ویں منزل پہ میری بیٹی رہتی ہے. جی جی. ٹھیک ہے. تو میرا 12 سال کا نواسا تھا جی. تو لفٹ بند ہو گئی تھی. اچھا. تو ہم جب اوپر چڑھے نا، جی. تیسری منزل پہ میرا نواسا جو ہے نا، اس کی سانسیں پھولنے لگی. اوہ تو آپ اس کو گود میں اٹھا لیتے نا محترم؟ یہ 12 سال کا بچہ ہے. اچھا 12 سال کا. اچھا اچھا میں 7 سال 7ویں منزل کی بات کر رہا ہوں. جی جی. تو آپ یقین کیجیے کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پھر میں نے بیٹی کو بہت ڈانٹا. میں نے کہا بھائی خدا کی آواز چلنے پھرنے دیا کرو. تو آج کل بچوں کو کوئی چلنے پھرنے نہیں. ہماری عمر میں ہم سائیکل بھی چلاتے تھے، پیدل بھی جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا؟ تو جی مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکسرسائز وغیرہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اچھا ہونا ہی چاہیے کہ ٹیکنیکل چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اس کو مجبوری نہ بنائیں. مجبوری نہ بنائیں. اب دیکھیں نا ایک چھوٹے سے کام کے لیے وہ بائک نکال کے لے آتے ہیں، بالکل پیدل چلتے ہی نہیں ہے. تو کئی بیماریاں آ گئی ہیں اس طرح کی. اب دیکھیں ہماری کتنی عمر ہو گئی ہے، 60 سے اوپر ہو گئی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم بالکل پیدل جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. اب دیکھیں 7ویں منزل پہ میں چڑھ گیا ہوں، تیسری منزل پہ بچہ جو ہے وہ. بڑی ہمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو قائم رکھے. 7ویں منزل کیا، آپ تو 12ویں منزل تک جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس اللہ کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. میرے طرف سے سب کو سلام. خوش رہے آباد. وعلیکم السلام. میری طرف سے، ڈاکٹر سائرہ بانو کی طرف سے اور تمام سامعین کی طرف سے میں وعلیکم السلام کہتا ہوں. جی اب ٹائم ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا وقت ہو گیا ہے. The time is 12:45 p.m. Brought to you by Sindh Police FM 88.6. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے 45 منٹ گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور انشاءاللہ ابھی ہم اور بھی بات کرتے رہیں گے، اور یہ باتوں کا سلسلہ ہمارے ٹیلی فون کے ذریعے قائم ہو جاتا ہے. لیجیے ایک ٹیلی فون ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. لائن ڈراپ ہو گئی. جو بھی محترم تھے
मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि दोबारा हमें ट्राई कर ले। और मैं फिर नंबर दोहरा देता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई और नंबर मिला लिया हो, या जो लोग नंबर नहीं जानते उनको बता दूं। 99213663 99213663। और आप हमें मैसेज 8881 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। मैसेज भेजने का तरीका अब तो सबको आता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि माशाल्लाह आपकी मौजूदगी से जी जी स्टूडियो में रौनक इस तरह लगी हुई है कि जैसे लगता है कि हम किसी जलसे के अंदर मौजूद हैं और लोग आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि टेलीफोन पे टेलीफोन चले आ रहे हैं। और एक कोई इशरत नुमानी साहिबा हैं, उन्होंने बड़े मोहब्बत से आपको याद किया है और मैसेज भेजा है। इशरत मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, हमने साथ पढ़ा था कॉलेज में जी। और माशाल्लाह से आज अब वो 3 बच्चियों की माँ हैं और मिलती रहती हैं मुझे। तो इशरत वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, आप सुन रही हैं। थैंक इशरत साहिबा, मेरी तरफ से सलाम कबूल कीजिएगा। और आप सायरा बानो की, डॉक्टर सायरा बानो की क्या कहने दोस्त हैं, तो फिर मुझे अभी अपना दोस्त समझिए। और इंशाल्लाह आप आइंदा भी हमारे हर हफ्ते जो प्रोग्राम होता है, बेशक आपकी सहेली डॉक्टर सायरा बानो न हो, लेकिन फिर भी हमें याद करते रहा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सायरा बानो साहबा, डॉक्टर साहबा, डॉक्टर मैंने खास तौर पर इसलिए और भी कहा कि एक साहब फरहान हैं, उन्होंने ये जानना चाहा। अच्छा, फरहान साहब की बात मैं अभी करता हूँ, नया टेलीफोन है वो सुन लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? सर मेहरान बात कर रहा हूँ, गुलशन हदीस कराची से। गुलशन हदीस से मेहरबान साहब? मेहरान साहब, ये फरमाइए क्या कहना है? सर मुझे आपका शो बहुत जबरदस्त लगा और मैं फर्स्ट टाइम सुना है, इधर कराची में फर्स्ट टाइम आया। और अभी आपने जब अपना नंबर दोहराया तो मैंने कॉल की, मैं आपका बहुत जबरदस्त आ रहा है। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से तशरीफ लाई कराची? तो वैसे मैं लाड़काना से हूँ, जी जी, सिंध से, अभी कराची में आया हूँ। अच्छा, तो अभी कुछ दिन आपका कायम रहेगा कराची में? जी सर। कुछ दिन आप यहाँ रहेंगे या फिर वापस जाएंगे लाड़काना? नहीं सर, कुछ टाइम यहाँ पे रहकर फिर वापस। अच्छा, तो रहिए और हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए हर हफ्ते। बल्कि FM 88.6 सिंध पुलिस का जो ये स्टेशन है FM, तो सर ये लाड़काना में नहीं चलता? लाड़काना में मुझे महसूस होता है कि एक जो टेलीफोन में आप पहले आए थे वहाँ आवाज पहुंच जाती है। सर मैंने तकरीबन गाड़ी में ही होता हूँ, वहाँ पे ये चलाए थे। हाँ, गाड़ी पे शायद मुश्किल हो जाए। अगर कोई अच्छा सा रेडियो आपके पास है और उसका एंटीना है जरा तो बाहर खींच लीजिए, तो यकीनन 88.6 को आप सुन सकेंगे। थैंक यू सर। वहाँ 12 लाख का जी, और आप उसको लाइव सुन सकते हैं इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ओके सर। जी हाँ, वहाँ आप कोशिश कीजिएगा। बहुत खुशी हुई कि आप कराची तशरीफ आए और प्रोग्राम सुना और आपको अच्छा लगा। सुनते रहिए। जबरदस्त सर, इतना मजा आता है। कभी कभार सिटी में जाता हूँ जब, जी, तो ये सिग्नल वगैरह के बताए जाते हैं आपके कि यहाँ बहुत रश है और यहाँ बहुत जबरदस्त लगता है कि यहाँ के पूरा अंदाजा हो जाता है कि इधर से जाना है, अभी इधर से नहीं जाना। जी हाँ, हम 88.6 के ऊपर चूंकि पुलिस का ये वो है FM, तो इसमें हम इत्तला देते रहते हैं कि रास्ते या ट्रैफिक का क्या हाल है। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि कराची में ट्रैफिक का हाल अच्छा है। और अगर कहीं कोई रास्ता रुक रहा होता है या कहीं रश बढ़ जाता है तो उसकी इत्तला हमारे पास फौरन आ जाती है और हम अपने सामीन को उसके बारे में मुत्तला कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टेलीफोन कॉल का। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबान साहब ने आज लाड़काना का नाम लेके मुझे मेरे लाड़काना सेंटर को याद दिला दिया, जो लाहौरी मोहल्ले में मैंने बनाया था। और इसका इफ्तिताह हमीदा खोड़ो साहिबा ने किया था, जो हमारी मिनिस्टर थी। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं फरहान साहब की तरफ जाऊंगा। लीजिए टेलीफोन। फरहान साहब के पास पहुंच ही नहीं पाता, टेलीफोन बीच में आ जाता है। फरहान, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हेलो जी जनाब, कौन साहब बोल रहे हैं मोहतरम? सर मैं मंजूर अहमद बोल रहा हूँ हब चौकी से। मंजूर साहब हब चौकी से? जी सर। जी, कैसी आवाज जा रही है हमारी आपके पास? सर बस सबसे पहले आपको सलाम और डॉक्टर साहिबा को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो काफी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का चैनल सुन रहा हूँ, मुझे भी बहुत मजा आता है। अल्लाह ये चैनल का सिलसिला चलाता रहे। बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का। एक शिकायत है आपसे। जी सर। वो शिकायत ये है कि आप जब बहुत अरसे से सुन रहे हैं तो आज पहली दफा क्यों फोन किया? सर असल में ये है कि आप नंबर भी आप लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, समझ में भी नहीं आता है। अभी दूसरी दफा आपने दोहराया फिर समझ आया। अच्छा। अब मैं दोबारा जब बताऊंगा तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, लेकिन अब आपने तो नंबर नोट कर लिया। जी सर, थैंक यू। हाँ बस बाकी मैंने नंबर नोट किया है। अच्छा, और मंजूर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप?
سر بس اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, سلامت رکھے. صرف یہ پیغام دے رہا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ یہ کافی اچھے سے چینل سن رہے ہیں. بس اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آمین, اور آباد رکھے. تھینک یو سر. میں جیسا کہ آپ نے کہا, میں اپنا نمبر دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ جو لوگ نہیں سن پائے سن لیں. 9921366663 یہ ہے ہمارا نمبر جس پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, فرحان صاحب کی طرف میں جاؤں گا, بیچارے شاید منتظر ہوں آپ کے جواب کا. وہ بالوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو طریقہ علاج ہے جی جی وہ کیا بالوں کے لیے کچھ بالکل کارآمد ہو ہے, سکتا ہے؟ اور اس کے بڑے زبردست ریزلٹس ہیں بالوں کے لیے. آپ کسی اپنے علاقے میں کسی بھی ہجامہ سینٹر سے جا کے ان سے اپنی تفصیلات بتا دیں, جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں, گر رہے ہیں یا گنج پن ہے یا کوئی اور وجہ ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں. اپنی خوراک میں جو ہے آج کل بہت اچھے سے گاجر آ رہے ہیں, سردیوں کا موسم ہے تو گاجریں زیادہ کھایا کریں, کیونکہ اور وہ بھی کچی اور ڈائریکٹ لیا کریں بجائے اس کے کس کو پکایا جائے. تو اور کافی یہ ہے کہ لیٹ کی کتابیں نہ پڑھنا, یا اگر چشمہ ہے تو آنکھوں کے لیے بھی مفید ہیں, بالوں کے لیے بھی مفید ہیں. مچھلی کا استعمال زیادہ کریں کھانے میں, گو کہ بہت مہنگی ہے مجھے پتا ہے, اور تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے جب ہم پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں چیزیں, مگر اپنی ڈائٹ کا شیڈیول جب آپ بیلنس بنا لیتے ہیں نا تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کو غذائیت بھی ملتی ہے اور افیکٹ بھی نہیں ہوتا, آپ کی جیب پر بھی اتنا افیکٹ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا, مرد حضرات جو ہے وہ اپنے گنج پن سے بہت گھبراتے ہیں, ان کو بڑی بڑی بال اچھے لگتے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, ایک لطیفہ ہے, گنجے تھے, تو ان سے پوچھا گیا, کہنے لگے یار مجھے تو اور کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ میں تو زیادہ خوبصورت لگتا ہوں اس کے اندر. لیجیے ٹیلی فون سن لوں, پھر ان کی بات بعد میں بتاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میں نصرت بات کر رہی ہوں سر, کراچی سے. نصرت صاحبہ جی, مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا ہے, میری ایک سسٹر ہے, ان کو نا بریسٹ کینسر ہو گیا ہے. میں بالکل. ہیلو سر. جی جی سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو بات سن رہی ہیں, بتاتی ہیں بھی آپ کو. جی بہت شکریہ نصرت, آپ نے کال کیا. بریسٹ کینسر دیکھیں کس اسٹیج میں ہے, یا تو بہت ہی ارلی اسٹیج میں ہے, یا اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ ایڈوانس شکل اختیار کر ہی ہے, تو جو میں نے پہلے ہی دفعہ میں کہا تھا کہ جو سرجیکل کیس ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے ان کی ریکوری تھوڑا مشکل ہوتی ہے, بلکہ وہ پھر سرجری کے تھرو ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن ہاں انشاءاللہ آپ ٹرائی کر لیں. ویسے ہجامہ میں اس کا علاج ضرور ہے, مگر اس کی ہم کنڈیشنز دیکھتے ہیں کہ کون سا اسٹیج چل رہا ہے, کیونکہ کچھ کیسز اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ پھر ان کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے. سرجری کی شاید ضرورت ہو تو بے شک آپ دکھا دیجئے, ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. ایک کال اور ہے, آپ کہیں تو میں لے لوں. جی بالکل. تو آپ نے نصرت صاحبہ سن لیا جواب, اور آپ کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں, پرویز صاحب. وہ پروگرام سن رہا تھا, کچھ مشورہ لینا تھا آپ سے. جی صاحب جی فرمائیے. وہ میں یہ رہن کا نشہ کرتا ہوں, میری عمر 50 ہے, تو میں اس کے لیے مشورہ کر رہا تھا کہ کوئی آپ میڈیسن یا کوئی ایسا طریقہ کار بتائیں کہ اس سے میں جان چھڑا سکوں. جی بالکل, اس کے لیے بڑے اچھے ہمارے یہاں سینٹرز کھل گئے ہیں, جس میں ڈاکٹر مبین کا اور دوسرے لوگوں کا جو نشے کے عادی افراد کے لیے ایک باقاعدہ نعمت بن چکا ہے. آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے ہم آپ کو ڈائریکٹ کوئی پرسکرپشن تو نہیں دے سکتے جب تک آپ کی وہی بات ہے کہ اسٹیج نہ دیکھی جائے کہ آپ کس حد تک نشہ کرتے ہیں. ویسے میرے بھائی کرنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا ہوتا تو یہ نوبت تو نہ آتی تمہارے اوپر, لیکن اب چونکہ تم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے, تو میرا خیال ہے آپ کی جو ول پاور ہے نا, جو آپ نے عہد کیا ہے, آپ کی آدھی جو تکلیف ہے وہ تو اس سے ختم ہو جائے گی, اور آپ اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس پہ کافی حد تک قابو پا لیں گے. اور قریبی سینٹر جو آپ کے علاقے میں ہوں اس میں دیکھ لیجئے, ورنہ نازم آباد میں ڈاکٹر مبین صاحب کا جو ہاسپٹل ہے, گلشن پہ 1-2 ادارے ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, اور ہمارے یہاں اپنا نمبر بھی لکھوا دیجیے گا. چلو اس سے میں قابو پا کے, جو باقی اس میں جو مطلب اندرونی طور پہ جو بیماریاں کمزوریاں ہو جاتی ہیں وہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جاتی ہیں خود بخود. جی ہاں, جب آپ اس نشے سے, اس مصیبت سے, مطلب جی بالکل صحیح ہو جاتی ہیں. بس وہی ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس سے اپنی ول پاور, جو میں نے آپ سے کہا کہ اپنی ول پاور پیدا کریں, اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے لو لگائیں, نماز پڑھیں, آپ کو اتنی انرجی ملے گی کہ آپ کے اندر کی ساری توانائی جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. ڈاکٹر مبین کا جو ہسپتال ہے وہ نفسیاتی اسپتال کے نام سے مشہور ہے,
اور یہ وہ جانتا ہوں میں جی ایو کلینک کے سامنے ہے. جی 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 بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں. دیکھیے آپ نے اتنی ہمت کر کے جو میں کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی دعا کریں. جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور آپ کی جو ہمت ہے، آپ نے اتنی ہمت کر کے ٹیلی فون کے اوپر ہم سے اس طرح پوچھا ہے، تو یہ ظاہر کرتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر سائرہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے اندر ول پاور ہے. اور ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ جب آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. شکریہ، بہت شکریہ آپ کے کال کا. اچھا سائرہ صاحبہ، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر سائرہ بانو. جی جی. تو میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ جو سوالات جوابات ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر ڈاکٹری کے اوپر ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اپنا علاج کرانا چاہتا ہے. بالکل. لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات آپ اس کو بھی کر لیں. اپنے جو آپ پروگرام کچھ آرگنائز کرتی ہیں مختلف، کچھ بتائیے اس کے بارے میں. ہاں، میرا اپنا ذاتی طور پر انٹرسٹ بھی ہے ایونٹ مینجمنٹ پہ، تو میں ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے پروگرام تو آرگنائز کرتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے پروگرامز ہوں اس میں لرننگ ضرور ہو لوگوں کی، آنے والوں کی. تو اب تک جو میں نے بڑے بڑے سیمینارز کیے، ویمن پروفیشنل فورم کی میں لیڈیز ونگ کی جب کنوینئر تھی، تو میں نے بریسٹ کینسر پہ جو سیمینار کیا تھا اویئرنیس کا، چونکہ آج کال آئی بریسٹ کینسر سے تو مجھے یاد آ گیا. آپ کو میں تھوڑا سا رکتا ہوں، ایک کال آ گئی ہے، پہلے ان کو سن لیں. ہلو السلام علیکم. ہلو جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سائرہ صاحبہ، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو گفتگو ہے ماشاءاللہ بڑی دلچسپ ہے، بڑی اچھی جا رہی ہے اور آپ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہیں. ہمارے پروگرام کا عنوان آپ کو یاد ہے؟ جی جی. کچھ یادیں کچھ باتیں. بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی یادوں کو پورے دیں اور کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ کے تحت شعور میں چلی گئی تھی اور وہ آپ بھول چکی تھی، اور اب آپ اس کو اپنے شعور میں اس پروگرام کے عنوان کے تحت لا رہی. ارے یہاں فرید صاحب مجھے یاد آیا ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. جی بالکل. تو کوئی ایسا ہوا تھا والا واقعہ بتائیے جس سے ہمیں یہ محسوس ہو کہ آپ کی یاد تازہ ہو رہی ہے. نہیں بالکل، مجھے بہت ساری باتیں یہاں بیٹھ کے یاد آ رہی ہیں. مجھے اپنے والد صاحب بہت یاد آ رہے ہیں. آپ نے مجھے جو کالج لائف جو ڈسکس کی ہم نے، تو مجھے بہت یاد آیا آج وہ. بلکہ یاد تو خیر پیرنٹس تو رہتے ہی ہیں، لیکن اس وقت بہت یاد آتے ہیں جب اپنے کالج اسکول کا زمانہ یاد کرو کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے چھوڑنے لے جاتے تھے. اور کبھی بھی وہ جو ہے ہمیں، ہمارے گھر کے پاس ہی اسکول تھا ہمارا، میں نے فضل الرحمان سے پڑھا ہے، پھر گورنمنٹ شرائع لیاقت کالج سے انٹر سائنس پری میڈیکل کیا. تو کبھی بھی انہوں نے ہمیں کوئی وین نہیں، بلکہ وہ خود ہمیں چھوڑنے جاتے تھے. اور واکنگ ڈسٹینس پہ ہمارا اسکول اور کالج تھا، تو اس لیے ہم بائی واک جاتے تھے ان کے ساتھ، اور بڑے شان سے جاتے تھے. صبح ہمارے ابا ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں چھوڑنے لے جاتے تھے. تو یہ ایسی ماضی کی یادیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی یادوں کی وادی میں دوبارہ لے جاؤں گا. جی جی. اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں آپ اس وادی میں کھو جائیں اور ہمیں وقت کا احساس نہ رہے، میں سامعین کو FM 88.6 پولیس FM سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے. سندھ پولیس FM 88.6 سے میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ سے مخاطب ہوں. پروگرام ہو رہا ہے کچھ یادیں کچھ باتیں، اور یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان خصوصی خاتون موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سائرہ بانو. اب تک ہم 1 گھنٹے سے زیادہ کا پروگرام کر چکے ہیں، اور ہمارے وہ سامعین جو ہمیں شروع سے سن رہے ہیں انہیں یقیناً ہمارے پروگرام کی نوعیت کا اندازہ ہے. اور بہت سے ٹیلی فونس آئے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے ٹیلی فونس آئے، اور وہ آپ کو ڈاکٹر کی حیثیت سے مختلف اپنے علاج کے بارے میں پوچھتے رہے. جی جی. اچھا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میرے پروگرام کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایز اے ڈاکٹر بڑی اچھے لوگوں کو ہدایت دے رہی تھی، ایڈوائز کر رہی تھی، اور IT کے بارے میں بھی آپ نے بڑی معلومات بہم پہنچائیں. لیکن میں ایسی یادیں بعض اوقات کہ جو ایسی جو آپ کے تحت شعور میں چلی گئی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، اب میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. تو آپ نے کچھ ذکر کیا اپنے اسکول کا، جب آپ کے والد صاحب آپ کی انگلی پکڑ کر اسکول چھوڑنے جاتے تھے.
تو اسکول کے اندر جو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے, جو جانے کی دلچسپی ہوتی ہے, مجھے جو ہوتی تھی وہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ صاحب میرے وہاں مجھے پڑھائی پڑھنے سکھایا جائے گا اور یہ ہوگا, میں میتھمیٹکس کے کلاس سے بھاگتا تھا, بلکہ مجھے جو انتظار رہتا تھا کہ یار دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو یقیناً اسکول اور کالج میں آپ کی سہیلیاں رہی ہوں گی, کچھ اپنی پرانی سہیلیاں جن سے آپ کی ملاقات بہت پہلے کبھی ہوئی تھی اب نہیں ہو رہی ہے, یا وہ کہ جن کے ساتھ آپ کے اب تک تعلقات ہیں, ان کے بارے میں بتائیے گا, ضرور بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک ٹیلی فون سن لوں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہا ہوں کراچی سے. جی کون صاحب؟ ممتاز بول رہا ہوں. ممتاز صاحب, کیا حال ہے ممتاز صاحب؟ بڑا اچھا, ماشاءاللہ, بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ. بس آپ جیسے جب تک ہمارے سامعین موجود ہیں اور ہماری باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ٹیلی فون جب ہمارے پاس آتا ہے, اور اگر آپ ہماری باتوں کو لطف اندوز ہو رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, بالکل, تو بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائرہ بانو صاحب ہیں, اگر آپ کوئی بات ان سے کرنا چاہیں. انہیں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے ایڈوائز لینی تھی حجامے کے بارے میں. جی. میری وائف کو برین ہیمریج ہو چکا ہے. اچھا. 12 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اچھا. ٹرپٹینول اور پتنی کون کون سی گولیاں پورے بھر کے دیتے ہیں وہ. میں چاہ رہا ہوں کہ حجامہ کا کروا لوں ان کا, پیٹ میں درد رہتا ہے ان کے. بالکل, میں نے بتایا 17 تاریخ کو آپ ان کو گارڈن والے سینٹر پہ لے آئیے. ڈاکٹر صاحب, یہ اتوار کے بغیر بھی علاوہ کچھ ہے؟ نہیں, یہ مہینے میں 3 دن ہوتا ہے, 17, 19 اور 21 چاند کی. اچھا. تو یہ میں نے 7, 9 اور 11 فروری اس دفعہ شاید پڑ رہی ہے. جی. اچھا, گارڈن کرسٹل ویو اپارٹمنٹ کے پاس. کرسٹل ویو اپارٹمنٹ ہے یہ اپنا, بالکل اس کے سامنے یہ نشر پارک, عائشہ مسجد ہے نا اس کے ساتھ ہی. عائشہ مسجد عائشہ کہلاتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں انشاءاللہ آپ کی وائف کو لے کر آؤں گا. ضرور, جزاک اللہ. بہت بہت مہربانی آپ کی, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا. جی ممتاز صاحب, بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور اگر آپ پروگرام اچھا سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو ڈاکٹر سائرہ بانو, میں پھر آپ کو کھینچ رہا ہوں. جی بالکل. آپ کے بچپن میں, اور لے جا رہا ہوں آپ کی سہیلیوں کے جھرمٹ میں. ان جھرمٹوں میں کیا کیا نام تھے, کیا کیا شرارتیں ہوتی تھیں؟ شرارتیں بھی بہت تھی, اور خیر میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ میں بتا دوں, میں بہت شرارتی تھی, ہوں, اور شاید رہوں گی, کیونکہ فطرتاً میں شرارتی ہوں. آپ کے چہرے کے اوپر جو ایک مسکراہٹ رہتی ہے, دائمی مسکراہٹ ہے آپ کی, وہ یقیناً ظاہر کرتی ہے کہ آپ بہت خوش دل ہیں. اب آپ اس بچپن میں تو اس کو آپ شرارت کہتے تھے, لیکن اب میں اس کو خوش دلی کہوں گا. یہ خوش دلی بڑی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اچھی ہے. جن لوگوں کی سوچ اچھی نہیں ہوتی, جو لوگ مثبت نہیں سوچتے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی. اور آپ کی یہ مسکراہٹ جو ہے دائمی مسکراہٹ ہے, اس لیے کہ میں نے ہمیشہ آپ کو اسی طرح مسکراتے پایا. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسکراہٹ کو قائم رکھے, اور کسی ایسی سہیلی کا ذکر کریں جس سے آپ خار کھاتی تھی. اچھا, یہ تو خیر ایسا بھڈے والے تو ہم لوگ نہیں تھے, مل جل کے رہنے والوں میں زیادہ تر رہے. ہاں, لڑائیاں بھی ہوتی تھی, لیکن میں آپ کو پچھلی یادوں کا کنیکشن آپ کا جو میں ابھی جوڑوں گی نا, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں IT سے جوڑوں گی. کیسے؟ کلاس 7 میں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی, نادیہ مصطفیٰ. انہوں نے ڈاؤ میڈیکل سے پڑھا اور ماشاءاللہ اب امریکہ میں سیٹلڈ ہیں. اچھا, ہم میٹرک تک ساتھ پڑھا, پھر کالج میں وہ سینٹ جوزف چلی گئی, میں یہاں ویمنس کالج میں آ گئی, اور پھر وہ بچھڑ گئے, پھر کس کو یاد. سال اتنے نکل گئے ماشاءاللہ, کتنے 88 میں ہم نے 84 میں ہم نے میٹرک کیا تھا. اچھا. اب آپ دیکھیں اتنے سالوں بعد پچھلے سال رمضان میں انہوں نے مجھے فیس بک پہ ٹریس کیا. سبحان اللہ, مزہ آ گیا. اور آج کل ہم فیس بک پہ ڈیلی بات کرتے ہیں. اچھا. تو آپ دیکھیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے مجھے میری کوئی بھی دوست دے دی. تو وہ ہم نے بچپن ساتھ گزارا, اور بہت زبردست گزارا. میٹرک میں بھی ہم نے سائنس فیئر میں بڑا کام کیا. پھر انٹرمیڈیٹ میں ہمارے کالج میں ایک سائنس سوسائٹی تھی, تو اس میں ہماری پروفیسر تھی ڈاکٹر عقیلہ اسلام. اور آپ کو پتا ہے, یہ فیس بک ہی کی بدولت اور SMS کی ہی بدولت آج بھی میں اپنی پروفیسر صاحبہ سے ان ٹچ ہوں, اور میری ان سے تقریباً ڈیلی SMS پہ بات ہوتی ہے, جنہوں نے مجھے انٹر میں فزکس پڑھایا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. دیکھیے, میں نے آپ کو کیسا کس سہیلی کا یاد دلا دیا, لیکن کمال ہے 84 کے بعد ان سے آپ کے تعلق قائم ہوئے ہیں. پچھلے سال. واہ واہ, کیا کہنا ہے. میرے ایک استاد تھے, ان کا نام تھا میاں عبد الوحید فخری. جی. اور بہت ہی اچھے میرے استاد تھے, بڑی محبت تھی مجھے ان سے, وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے, یہاں تک کہ شام کو میرے گھر آتے تھے, اور پھر دوست کی حیثیت سے میرے پاس رہتے تھے, ہمیشہ باتیں کرتے تھے. میرے والد صاحب سے ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے. جی. تو میں انہیں بہت سرچ کرتا رہا ہوں, بہت ڈھونڈتا رہا ہوں,
وہ 1960 کے قریب وہ امریکہ چلے گئے تھے مزید تعلیم کے لیے. پھر ان سے میرا رابطہ نہیں ہوا، اور بلکہ میں نے پھر ان کی یاد میں یہ کیا کہ میرا ایک ناول ہے ماہ کامل، اس کے اندر میں نے ایک بہت ہی اہم کردار ہے ایک استاد کا، تو میں نے ان کا نام استعمال کیا، میاں عبد الوحید فخری. تو مجھے آپ، اب یہ پروگرام تو لمبا ہو جائے گا، میرا ذاتی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ میں کس طرح میاں عبد الوحید فخری کو ڈھونڈ سکتا ہوں. مل کے ڈھونڈیں گے. اچھا، مل کے ڈھونڈیں گے، یہ بہت اچھا آپ نے کہا. اچھا، ایک اطلاع ہے ٹریفک کی، وہ میں دے دوں. 1915 ہمیں تازہ ترین اطلاع دیتا ہے کہ ہاکس بے کے روڈ کے اوپر علاقے کے مکی نے پانی اور بجلی بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک کو روک دیا تھا، مگر اب ہاکس بے کا وہ علاقہ کھل گیا ہے اور ٹریفک رواں دواں ہے. تو وہ لوگ جو کہ اس علاقے میں پھنس گئے تھے یا وہاں جانا چاہتے تھے اور اطلاع شاید ان کو ہوگی کہ راستہ بند ہے، وہ کھل گیا ہے، اب آپ ہاکس بے روڈ کی طرف جا سکتے. یہ تھی ایک اطلاع جو مجھے پہنچانی تھی ٹریفک کے متعلق. تو باتوں کا سلسلہ جوڑا جائے وہیں سے جہاں سے ٹوٹا تھا کہ آپ کی سیلی 84 کے بعد آپ کو ملی. اچھا، تو سب سے پہلے آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، اس میں میں تھوڑی سی شرمندہ ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹریس کر لیا پہلے. اچھا، کیونکہ آپ فیس بک پہ بڑی نمایاں ہیں. جی جی، ہاں ماشاء اللہ، اور اسی لیے انہوں نے شاید مجھے ڈھونڈ لیا بہت آسانی سے. اچھا، تو کیا میسج تھا ان کا پہلا؟ ان کا میسج یہ، انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ وہی سائرہ ہیں جو فضل الرحمان میں میرے ساتھ پڑھتی تھی. اور یقین جانیے صرف 2 باتیں ہوئی، تو تیسری بات میں نے کہا تم نادیہ ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، تمہاری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے اور تم نے ڈاؤ میڈیکل سے پڑھا تھا، آج کل کہاں ہو، مجھے اپنا نمبر دو. کیا بات. تو اس کے بعد اس نے مجھے وہ بچپن کی تصویر جو ہماری گروپ فوٹو تھا عید ملن پارٹی کا، اچھا، ہمارے عید ملن پارٹی پہ ایک تصویر کھنچواتے تھے دوستوں. اچھا، تو وہ تصویریں میرے پاس آج بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے وہ تصویر فوراً بھیجی فیس بک پہ. اس کو دیکھ کے مجھے یقین آ گیا کہ اصلی والی نادیہ مجھے مل گئی. کتنا اچھا لگا ہوگا. یقین جانے، ہاں، بہت عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے جب اتنے عرصے بعد کوئی پرانا ساتھی مل جائے. اب آپ دیکھیے، ان سے جڑی ساری باتیں بھی یاد آ جاتی. بالکل بالکل بالکل. ایک بڑا مشہور انگریزی اخبار ہے، نام لینے میں میرے خیال سے کوئی حد نہ ہوگا، ڈان. اس کے اندر ہر ہفتے ایک کالم چھپتا ہے، لیٹر فرام پیرس. ظفر مسعود اس کو لکھتے ہیں. نہ جانے کیوں میں کالم تو برابر پڑھتا ہوں، لیکن ظفر مسعود کے نام سے میرے ذہن میں کچھ چیزیں گھومتی تھی کہ میں ان سے واقف ہوں یا نہیں ہوں، شک تھا. تو یہی آپ کے IT میں کی مدد سے میں نے ان کو ای میل ایک چھوٹا سا لیٹر لکھا کہ آر یو دا سیم ظفر مسعود ہو ونس ایکٹیڈ ان اے پلے ان آرٹس کاؤنسل. بس اتنا لکھا تھا. مائی نیم از فرید، ڈاکٹر فرید صدیقی. اس میں صرف فرید صدیقی کے نام سے ایکٹنگ کیا کرتا تھا. فوراً ہی میرے پاس جواب آیا 10 منٹ میں، حالانکہ 4 گھنٹے کا فرق ہے ہمارے ٹائم میں اور پیرس کے ٹائم میں. اور میں نے شاید 10 یا 11 بجے دن میں کیا تھا، تو وہاں بہت صبح بات تھی، تو اس کا مطلب وہ اپنا نیٹ کھولے بیٹھے تھے. فوراً نے جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں، اور وہ ڈرامہ یہ تھا، اس کا نام بتایا، اور جو میرے کردار کا نام تھا وہ کردار کا نام بتایا، اور لطیف کپاڈیا تمہارے ساتھ تھے وہ یہ تھا، اور میرا یہ کردار تھا. انہوں نے میرے ساتھ ایکٹ کیا تھا. تو یقین مانیے اچھا لگا، اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ جو IT ہے، یہ جو واقعی ہمیں کہاں سے کہاں کیا کیا سہولت وہاں پہنچا رہی ہے. جی، تو کچھ اور بتائیے. ہاں، ایک سلسلہ وہ جو آپ کا تھا ڈیف سے متعلق کہ صاحب لائسنس ڈیف لوگوں کو نہیں ایشو ہوتا ہے یہاں پاکستان میں غالباً. بالکل. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کوشش کر رہی ہیں، کچھ آپ بتانا چاہ رہی تھی. جی بالکل، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ کو بتاؤں کہ پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈیف ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہمارے پاکستان میں جتنے بھی بچے جو کہ سن اور بول نہیں سکتے ان کی رجسٹریشن ڈیف اینڈ ڈمب کہلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. اور یقین جانے میرے تو اپنے آفس میں بھی ایک لڑکا جو اکاؤنٹنٹ ہے، مجھے شاید اپنی گنتی پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اس کے حساب پہ بھروسہ ہوتا ہے. اتنا وہ قابل لائق بچہ ہے. تو میں ڈیف کی چونکہ پیٹرن ممبر بھی ہوں، تو ان کے پروگرامز میں آتی جاتی رہتی ہوں. کافی عرصے سے ہم نے وہاں کمپیوٹر لیب بھی بنائی ہے، تو ہمارا کافی عرصے سے ایک ٹارگٹ چل رہا ہے. ویسے تو ان کی کتابیں وغیرہ چھپوانے کا بھی بڑا مسئلے مسائل کے وہ شکار ہیں، جس کے میں سندھ پولیس FM 88.6 کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گی احباب سے کہ آپ پلیز ان کی مدد کیا کریں. ان کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور سننے اور بولنے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے کام اٹکے رہتے ہیں. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ جو ان کا ہے وہ ہے کہ ان کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کیا جاتا. اچھا. اور اس سلسلے میں ہم نے IG تک بھی اپروچ کیا، کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی، کافی ڈاکیومنٹیشن بھی ہوئی ہے.
اگر سندھ پولیس اس سلسلے میں اپنے کوئی خصوصی جو ہے سورسز کو استعمال کریں اور مجھے بلا لیں آپ، یا میں ان کے بورڈ سے لوگوں کو لے کے آ جاؤں آپ کے پاس، آپ پلیز ان کے اس مسئلے کو حل کریں. دنیا میں تقریباً میرا خیال ہے کافی ملکوں کی ہمارے پاس لسٹ ہے جس میں ان ڈیف اینڈ ڈمبس کو لائسنس دیا جاتا ہے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ اس سلسلے میں اب تک ہم تو ناکام رہے ہیں. شاید میرا یہاں آنا کوئی باعث برکت بن جائے اور ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو میں نسیم صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پلیز سر اس کو پرسنل لیول پہ دیکھیے، اور سندھ پولیس اگر اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے تو ہمیں بتائیے، کیونکہ یہ ایک یہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا یہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسروں پر. صحیح فرما رہی ہیں آپ، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہوں گے. مثلا ڈم تو شاید چلیے ڈرائیو کر رہا ہے، نہیں بول رہا ہے، پولیس نے اس کا چالان کیا تو جواب کچھ نہیں دے رہا ہے. لیکن جو ڈیف ہوتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو سننے کا اگر پیچھے سے کسی نے ہارن دیا، صرف وہی ایک مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھ رہا ہے بہت سارے ہیں نا. دیکھیں دوسری دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیا گیا ہے، میرے پاس ان ملک کی لسٹ ہے، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیا ہے نا. کہ یہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی جس طرح کوئی بیماری لا علاج نہیں، اس طرح کوئی بھی مسئلہ حل کے بغیر دنیا میں نہیں آتا ہے. تو مل کے ہمیں اس کو حل تو کرنا ہے نا. ہماری آبادی کا 5 سے زیادہ % جو ہے وہ ہمارا اسپیشل جو کہ لوگ ہیں ہمارے ہینڈی کیپس ہیں، اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں بھی ایک بڑی تعداد ڈیف اینڈ ڈمبس کی ہیں. تو آپ بتائیے کہ پڑھتے لکھتے بے تحاشا اچھا ہیں، کوالیفائڈ ہیں، گریجویٹ ہیں، بینکس میں جاب کر رہے ہیں، اچھے اداروں میں جاب کر رہے ہیں، لیکن ایک اس نہ ہونے کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، یا ایک یہ سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے کام رک جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن اب تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ پیدائشی طور پر ڈم اینڈ ڈف نہیں ہے تو ڈیف کے لیے تو بڑے اعلیٰ قسم کے ہیئرنگ ایڈس آ گئے ہیں. ہیئرنگ ایڈس ہیں، آپ کا جو ہے اسکیلپ کٹ ہو کے اس میں ایک چپ بھی لگ جاتی ہے. بہت سارے دیکھیں وہ ساری چیزیں بڑی ایکسپینسو ہیں نا، تو ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا. چلیے آپ کا یہ پیغام پہنچ گیا اور آپ نے سندھ پولیس کے حوالے سے کہا ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کے لیے شاید کوئی ایکٹ میں تبدیلی کرنی پڑے یا جو کچھ بھی پولیس ایکٹ ہوگی. خیر اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ لوگ جو کہ واقعی ڈیزرونگ ہے اور محض اپنے ڈف ڈم کی بنا پر اور ہر لحاظ سے جیسے کہ آپ نے بتایا جابس کر رہے ہیں اور اچھے جاب کر رہے ہیں، تو کیوں نہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بالکل. چلیے بہت شکریہ. یہ مسئلہ تھا جس میں ہمیں بات کرنی تھی. تو آپ اور کوئی چیز کہنا چاہیں گی جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو کچھ یادوں کے حوالے سے؟ یادوں کے حوالے سے بس یہی تھا کہ آج بہت یاد آ گئی سائنس سوسائٹی اپنی جو انٹرمیڈیٹ میں ہم اس کے کوآرڈینیٹر بھی ہوا کرتے تھے، اور ڈاکٹر کیلا اسلام میں نے آپ کو بتایا جو کہ پاکستان کے 13 اس وقت کے جو لوگ تھے، صرف 13 لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا فزکس میں، نیوکلیئر فزکس میں، اور وہ ماشاءاللہ ہماری کوالیفائڈ ٹیچر تھیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا اور آج بھی وہ مجھ سے رابطے میں ہیں. عقیلہ نام ہے، ڈاکٹر عقیلہ اسلام. ہاں عقیلہ اسلام سنا ہوا نام ہے، ڈاکٹر عقیلہ اسلام. اور آج کل گلگت میں وہ پوسٹڈ ہیں، بلکہ وہ مجھے بلاتی رہتی ہیں کہ تم گلگت آ جاؤ میرے پاس. آج کل نہ جائیے گا، برف جمی ہوئی ہے. برف باری کی میں بڑی شوقین ہوں. اچھا ہاں، اب آپ دیکھیے ابھی تو ہمارے یہاں اس کے اندر کوئٹہ میں اور زیارت میں اور چمن میں بھی اچھے خاصے خوبصورت علاقے دیکھا جائے نا. تو اگر ہم دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر فرید اللہ صاحب، اگر ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں، اور میں نے بڑا ٹریول کیا ہے اب کنٹری میں، تو میں دیکھتی تھی کہ اسلام آباد، یہ مری، یہ گلگت، یہ آپ کی نتھیا گلی، ایوبیا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمتوں سے نوازا ہے. ایک چھوٹا سا ہم کہنے کو کہا جائے چھوٹا سا ملک ہے، لیکن دیکھیں ہمارے پاس چاروں موسم ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس بہت سارے سیزنز، ہمارے بارش ہے، دھوپ ہے، انواع اقسام کے پھل ہیں، پھل سارے ہیں. دیکھیں آپ کیسے خوبصورت ہیں. پھول دیکھیں آپ، ابھی پھولوں کی نمائش شروع ہوں گی جنوری کے اینڈ میں. اچھا پھولوں کے متعلق ایک خاص بات میں بتاؤں. وہ میں ایک صاحب تھے، وہ کینیڈا سے آئے تھے. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں طرح طرح کے پھول ہیں. کہنے کہ وہاں آؤ دیکھو کتنے پھول ہیں. میں نے کہا میاں تم کہہ تو رہے ہوگے صحیح، لیکن یقین مانو جو خوشبو ہمارے یہاں پھولوں میں ہے وہاں خوشبو نہیں ہے. مجھے جانے کا اتفاق ہوا، بڑے خوبصورت پھول، ناک لگا کے زور سے سونگے پھر کہیں جا کے ہلکی سی کوئی خوشبو آ جائے تو آ جائے. تو یہ تو ہے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. بس ایک کاش کہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنا مادر وطن یہ ہے ہمارا. اسی پہ میں بات کروں گی تھوڑی سی کہ دیکھیں ہمیں بڑا دکھ ہوا آج ہی صبح آپ ہی کی طرف آتے ہوئے. میں نے دیکھا طارق روڈ سے گزرتے ہوئے کہ پوری جو جتنے دن بھر کا جو کچرا ہوتا ہے دکان کا وہ سڑک کے بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پوری طارق روڈ پہ جگہ جگہ آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آئیں گے. یہ صرف طارق روڈ کی بات نہیں ہے، میں تو چونکہ آج یہاں سے گزری تو یہاں کی بات کر رہی ہوں، پورے شہر میں یہ عالم ہوتا ہے. تو کاش ہم تھوڑے سے ایجوکیٹ سویلائز ہو جائیں. ہم اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یقین جانیے ہم
اس زمین پر پھینک رہے ہوتے ہیں جس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، بے شک اور ہم اس کو گندا کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم یہ صفائی کا اپنے اپنے لیول پر بھی کر لیں نا تو میں بتاؤں آدھی سے زیادہ مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا صفائی نصف الایمان ہے. ہم تو مسلمان، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. تو صفائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جناب اگر آپ نے طہارت کر لی تو نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی ظاہری صورت، آپ کے کپڑے لتے اور آپ کے علاقے سب صاف ہونے چاہیے. دیکھیے کوئی صاحب اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم نام بتائیے گا آپ اپنا. ڈاکٹر صاحب. جی حضور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون صاحب بول رہے ہیں؟ عبدالرزاق. ہاں عبدالرزاق صاحب، آپ کی آواز تھوڑی جانی پہچانی لگی تھی، تھوڑی کیا بہت زیادہ لگی، لیکن میں نے کہا کہیں غلط نام نہ لے لوں. رزاق بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. چلیے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں اور بڑے اچھے تبصرے کرتے ہیں. ذرا بتائیے گا کچھ. ڈاکٹر صاحب مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ پولیس کے ریڈیو سے اتنی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل، دیکھ لیجیے ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی. بس یہی تو ہم اپنا جو ایک کنسپشن، جو ایک وہ ہے ہمارا ایک تاثر جو بنا ہے پولیس کا، وہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں. کم آ رہی ہے. جی جو ہمارا تاثر ہے غلط یا صحیح جو بھی کہہ لیجیے آپ، وہ دور کرنا ہمارا فرض ہے. اور دیکھیے ہم اس پولیس کے FM 88.6 سے آپ کی خدمت میں آپ کے پسند کا پروگرام پیش کرتے ہیں. اور میں صرف اپنے اس پروگرام کچھ یادیں کچھ باتوں کی بات نہیں کروں گا، بلکہ اور بھی پروگرام جو دن میں ہمارا صبح سے لے کر رات کو 11 بجے تک ہوتے ہیں. تعلیم کی بات ہو رہی تھی. جی جی تعلیم کی بات ہو رہی ہے. جی دور مغلیہ میں جی شمالی ہندوستان میں جی شرح خواندگی جی 86% تھی. 86%. جی ماشاء اللہ. دور مغلیہ میں. جی ہاں شمالی ہندوستان اور میں. حیرت کی بات ہے کہ جنوبی ہندوستان میں جی 94% تھی. جی جبکہ 14 اگست 1947 عیسوی کو جی جس علاقے میں پاکستان اب ہے، جی حضور، یہاں مسلمانوں میں شرح خواندگی 4% تھی. وہ بڑے افسوس کی بات. سوچ لیجئے. ہاں اب یہ تو وہ سوچ تھے جی اور ہم کہاں آ گئے. ایک تجویز میں بار بار دیتا ہوں. جی حضور. بہت سے مسائل کا حل ہو جائے گا، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. فرمائیے. بار بار دیتا ہوں. جی پہلی جماعت سے لے کر کے یونیورسٹی کی سطح تک جی کاش قرآن کی گرامر لازمی قرار دے دی جائے. بے شک بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ دیکھیے تعلیم سے زیادہ اہم بات ہے تربیت. جی اور یہ تربیت ہوتی ہے گھر سے. یہ تعلیمی اداروں میں تربیت اتنی نہیں ہوتی ہے جتنے گھر میں ہوتی ہے. اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم کو دین کی تربیت حاصل ہونا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے. بے شک. اور اس کے بعد تعلیم اگر ہوگی تو یہ تو بہت ہی اور یعنی دو چند ہو جائے گی بات. رزاق صاحب آپ نے جو باتیں کہی ہیں واقعی یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تعلیم ہی بنیاد ہے. رزاق صاحب آپ کے خیالات بڑے مثبت ہوتے ہیں اور آپ ہمیں بڑے خاص بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو یہاں اسٹوڈیو میں آپ کی بات سن رہے ہیں، لیکن اس ٹیکنیکی معاونت جو ہمارے ملک صاحب کر رہے ہیں اس کے طفیل، اس کے راستے سے ہمارے تمام سامعین آپ کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں. اور ہم سے اسی طرح آپ اپنا رابطہ قائم رکھیے گا اور اسی طرح اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتے رہیے گا. رزاق صاحب آپ خوش رہیے، ہمارا پروگرام سنیے. اور آپ یہ دیکھ لیجیے نوازش جی یہ دیکھ لیجیے کہ یہ FM 88.6 پولیس کا اسٹیشن ہے. اور آپ یہ اپنے جو آپ کے ذہن میں خیال ہے اس کو دور کر دیجیے. ہم آپ کے یہاں پولیس والے بھی جو ہیں آپ کے دوست ہیں، مہربان ہیں. میں انشاءاللہ تعالی رابطہ رکھوں گا آپ سے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. ناظم آباد میں آپ خیریت سے رہیے. اللہ کا شکر الحمدللہ. جی 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 الحمدللہ. ڈاکٹر سائرہ بانو جی یہ رزاق صاحب تھے. یہ ہمیں ناظم نمبر 1 سے غالباً فون کرتے ہیں اور بڑے اچھے کالر ہیں اور اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا. یہ بڑے پرانے بینکر ہیں. اچھا ایک اور کال سن لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر فقیر محمد زہری. فقیر محمد زہری صاحب. جی سر اس دن آپ سے بات ہوئی تھی CPO میں ملاقات ہوئی تھی. جی 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 بالکل ہوئی تھی. جی ہاں تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے. تو ابھی تو ان دنوں میں ٹریننگ پر ہوں. جی جی. تو جیسے میں نماز اور کھانے کا وقفہ ملا تو میں نے چینل کھولا تو آپ کی آواز سن کے بہت خوشی محسوس ہوئی مجھے.
جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر خوش ہوئے تو مجھے پہلے تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے، پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیے میری آواز سن کر خوش ہوئے. بالکل جی. اور اس کے علاوہ تو میں کیونکہ ٹریننگ میں ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک اپنا کوشچن کرنا ہے. جی بات کیجیے ڈاکٹر صاحب. موقع دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. مائی کوشچن از دس کہ آپ نے الحمدللہ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کھولے ہیں پورے پاکستان کے اندر. جی جی. تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ہو تو میرے شہر میں اس قسم کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، تو از اٹ پاسبل کہ اپنا اس قسم کا کوئی انسٹیٹیوٹ وہاں کھولا جائے؟ بالکل. آپ اپنے شہر کا نام بتا دیجیے. ہیلو جی. اپنے شہر کا نام بتا دیجیے. ہاں جی، وہ ڈسٹرکٹ جیکو آباد میں ہے، تحصیل ٹل ہے. ٹل THUL سٹی کا نام ہے. جی 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 ہاں جی بالکل، میں نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ میں سلسلے میں کوئی بھی فیزیبلٹی بنتی ہے تو میں آپ اپنا نمبر لکھوا دیجیے گا یہاں پر، تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گی. جی بالکل. تو آپ تو کس طرح سے اپنا آپ کے کانٹیکٹ نمبر سے کال کر سکتے ہیں یا؟ جی یہ FM سے ہی آپ فون کر کے میرا کانٹیکٹ نمبر لے لیجیے گا. اچھا اچھا. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. چلیے اللہ کرے آپ کے علاقے میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحبہ بانو جب کوئی بات کہتی ہیں تو بڑے وثوق سے کہتی ہیں اور انشاءاللہ وہ عملی جامہ بھی وہ بات جو ہے پہنتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ بات ہو رہی تھی گھوم پھر کر، پھر میں آپ کو یادوں میں لے جاتا ہوں. تو آپ نے اپنی سہیلیوں کا ذکر کیا، اتنی پرانی سہیلی 1984 کے بعد آپ سے ملی، کیا کہنا ہے واہ واہ. اچھا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کچھ کام کیا. جی جی. بڑے بڑے سیمینارز کیے، IT میں کام کیا اور یہ علاج کر رہی ہیں آپ کو ایوارڈز اس سلسلے میں کچھ ملے؟ الحمدللہ. آپ کا کبھی میرے آفس اگر آنا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں شاید اب جگہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر کروڑوں احسان، اور میرے والدین کی دعائیں ہیں مجھے، اسپیشلی میری والدہ میرے ساتھ ہیں اور وہ میرے لیے بڑی دعائیں کرتی ہیں، اور آپ لوگ سب دوستوں کا ساتھ ہے. تو مجھے تقریباً ہر فورم سے اکنالج کیا گیا ہے اور مجھے کافی ایوارڈز ملے ہیں. لیکن میرے اصل ایوارڈ اس وقت ہوتا ہے جب میرا کوئی سینٹر یا تو بن چکا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بھی فیضیاب ہوتے ہیں، یا کسی انٹرپرینیور پر لیکچر دے کے اس سے کچھ لوگ مستفید ہو جاتے ہیں. جیسے کراچی چیمبر کے متعلق آپ نے پوچھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میں بتاتی چلوں کہ میری ہر مہینے جو میٹنگ ہوتی ہے اپنی سب کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ، تو اس میں میں نے لیکچر کا اہتمام کرتی ہوں. ابھی آئے ہوئے مجھے 2 مہینے ہوئے ہیں اور 4 فروری کو میری 3ری میٹنگ ہے. تو جیسے تمام ان خواتین سے میری درخواست ہے جو کوئی بھی طرح کا بزنس کرتی ہیں یا گھریلو صنعتیں چلاتی ہیں یا تھوڑا بہت جو بھی ان کا بزنس ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اگر آپ کو معاونت کے لیے کوئی بھی طرح کی جو اسسٹنٹ چاہیے ہو، تو آپ کراچی چیمبر میں 4 فروری کو 4:30 بجے ہم نے اس دفعہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کو بلایا ہے، اور وہ آپ کو قوانین کے متعلق بتائیں گی جو بزنس مین وومنس کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ ان قوانین کو مد نظر رکھ کے اپنا کام کریں. پچھلے مہینے ہم نے ایک زبردست اسپیکر کو بلایا تھا جنہوں نے بتایا کہ اپنے بزنس کو کیسے انوویٹ کریں آپ اور کتنی طریقوں سے ڈھالا جا سکتا ہے، آج کل کے سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے اپنے بزنس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ویسے ہی ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے، لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے، اور اس پر جو ہماری خواتین کام کر رہی ہیں ان میں بھی میجورٹی ایسی ہے جو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے پاس ہنر بہت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو ہم زیرو سے اسکول میں تو نہیں بٹھا سکتے اور پرائمری ایجوکیشن نہیں دے سکتے، مگر ہم ان کو گاہے بگاہے سیمینارز کے تھرو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کے کیا ٹرینڈز ہیں. دیکھ لیتے ہیں کیا وقت ہوا ہے، پھر آگے چلتے ہیں. The time is 1:30 p.m. Brought to you by Simplice FM 88.6. ایٹی 88.6 سندھ پولیس FM سے میں بول رہا ہوں، ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی. میرے ساتھ میری مہمان ڈاکٹر سائرہ بانو ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور بڑی اچھی پرانی یادیں اور بڑی اچھی باتیں، دلچسپ باتیں ہوئیں. ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ کس طرح یہ سیمینارز کرتی ہیں، تو اس سے میرے ذہن میں آیا کہ وہ خواتین جیسے کہ آپ ذکر کر رہی تھی کہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، تو کاٹیج انڈسٹریز جو ہوتی ہے ہماری،
یعنی وہ گھریلو وہ خاتون جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں. تو کوئی ایسی چیز آپ بتا سکتی ہیں کہ کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی چیز کہ جسے وہ اختیار کریں تو ان کی روزی میں اضافہ ہو؟ اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کاٹیج انڈسٹری کے بارے میں، ایک ٹیلی فون سن لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. کون صاحب؟ سر میں وحید بات کر رہا ہوں ناط ناز آباد سے. جی وہی صاحب فرمائیے. ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام کہیے سر. جی جی سر یہ میرے جگر پہ ورم ہے، اس کا کوئی بتائیں جگر پہ. سب سے پہلے تو آپ اپنی غذا سے اس کو کنٹرول کریں. آپ یقیناً چکنی چیزیں یا بادی والی چیزیں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ورم ختم نہیں ہوتا. اور پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنا LFT وغیرہ کروائیں، لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں اور دیکھیں کہیں خدا نخواستہ کوئی خیریت بات تو نہیں ہے اس میں. آپ نے سن لیا ڈاکٹر صاحب کا مشورہ، آپ نے نوٹ کر لیا؟ جی آواز پہلے بہت سلو آئی تھی، ابھی دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، بڑی مہربانی. میرا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنے جگر کے ورم کے لیے بہتر ہوگا کہ LFT کرا لیں، اپنا لیور فنکشن ٹیسٹ کروا لیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں. ساتھ ساتھ اپنی غذا میں چکنی اور بادی والی چیزیں نہ لیں کیونکہ یہ چیزیں ورم کرتی ہیں. اور کھانے پینے کے اوقات صحیح کر کے تھوڑی لائٹ سی ایکسرسائز شروع کریں. جی میرے خیال ہے آواز آپ تک پہنچ گئی ہوگی. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، مجھے ٹریفک رہنما 1915 کی طرف سے ایک تازہ ترین اطلاع ملی ہے کہ سپر ہائی وے نوری آباد سے کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ٹریفک کے لیے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ٹریفک کو کاٹھور سے یو ٹرن کی طرف سے یو ٹرن لے کر کراچی کے لیے واپس کیا جا رہا ہے اور نیشنل ہائی وے سے ٹھٹھے کی جانب ڈرائیور کے لیے جگہ دی گئی ہے. یعنی نیشنل ہائی وے سے ٹھٹھے کی جانب. یہ تھی تازہ ترین اطلاع کہ سپر ہائی وے نوری آباد سے کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بڑی خوشگوار باتیں ہیں یہ، لیکن یہ بہرحال اطلاع دینی ہوتی ہیں. کاش کہ ہمارے یہاں ٹریفک کا نظام اتنا اچھا ہو کہ رواں دواں ہو اور کبھی کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیدا ہو. سوائے اس کے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ناگزیر ہوتی ہیں. بہرحال تو ذکر ہو رہا تھا، آپ نے بتایا، میں آپ سے کاٹیج انڈسٹریز کے بارے میں پوچھا تھا خواتین کے لیے. جی بالکل، لیکن پہلے تو میں اپنی فیلڈ جو ہے میری IT اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. آن لائن پہ اتنے سارے کام اویلیبل ہیں اور ماشاءاللہ اتنے لوگ روزگار کما رہے ہیں. یقین جانیے یہ ایک ایسا شعبہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. میں سمجھتی ہوں کہ جو اسلام نے ہمیں خواتین کو غیر ضروری اگر گھر سے باہر نکلنے کو روکا ہے یا منع کیا ہے یا تاکید کی ہے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت ساری ایسی خواتین کو میں جانتی ہوں جو گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ اچھا ارن کر رہی ہیں. اور نہ صرف آپ کو اپنے ملک میں بلکہ دنیا بھر سے کام ملتے ہیں. اور پاکستان کے نوجوان تو اتنے باصلاحیت ہیں کہ وہ ہر جگہ میدان مار لیتے ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. تو اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گی کہ اگر وہ پڑھی لکھی ہیں تو ضرور اس فیلڈ میں آئیں اور اس فیلڈ کو اپنا کے آن لائن بزنس میں دیکھیں. میں خود بھی ایک آن لائن شاپنگ مال چلا رہی ہوں اور اس میں یقین جانے میرے پاس بیک اپ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی اسٹاک نہیں ہوتا ہے. پروڈکٹ کی تصویر لگی ہوئی ہے ہماری shop.pk پہ اور آپ اپنا آرڈر دیں اور آپ کو گھر پہ ڈلیور مل جاتی ہے آل اوور پاکستان. اور عنقریب اس کو ہم پوری دنیا میں بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم کیش آن ڈلیوری پہ کام کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے بزنسز اویلیبل ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. میرے پاس ایک بچی آئی پچھلے دنوں اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ کریشیا جو بنتے ہیں ہاتھ سے نیولی بورن چھوٹے بچوں کے کپڑے بناتی ہیں. تو ان کا صرف فیس بک کا ایک پیج ہے، انہوں نے کوئی ویب سائٹ بھی نہیں بنائی اور وہ اس سے اچھی خاصی کما لیتی ہے، اس کو اچھے خاصے آرڈرز مل جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تو ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اگر ہم اس کو اپنے لیے استعمال کریں. رہی بات ان خواتین کی جو پڑھی لکھی نہیں ہیں یا پہلے سے گھر کے اندر کام کر رہی ہیں، جیسے کوئی پیکنگ کا کام ہے. آپ کو پتا ہے میں پشاور گئی تھی تو میں جن خواتین سے ملی وہ انتہائی باپردہ ہوتی تھیں اور جب ان کو پتا چلا کہ وہ اتنی ماہر ہیں، وہ ان کے یہاں اسپیشل قسم کے کچھ اظہار بنز استعمال ہوتے ہیں اور وہ ان کو بن کے بناتی تھی. اور جب ان کا ہم نے ایکسپو میں بلایا یہاں کراچی میں، آپ یقین جانیں ان کا سارا مال بک گیا. کیا کہنا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ڈیمانڈ ہے ان چیزوں کی. اور آپ دیکھیں کہ باہر میں اسپیشلی یہ جو یورپ وغیرہ سے لوگ آتے ہیں اور یہ ہمارے جتنے سیاح، خیر ہمارے ملک میں سیاحت پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اگر ٹورزم پہ ہم تھوڑی توجہ دیں تو ہمارے لیے سورس آف انکم ڈبل ملے گا. ایک تو لوگ یہاں آئیں گے تو بھی ہمیں فائدہ ہے اور دوسری بات ہے جتنے وزٹر آئیں گے وہ یقیناً ہماری ان ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء کو خریدیں گے اور اس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. لوگ باقاعدہ ہائی پرائس پے کر کے لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے.
لیکن بس اس کو پراپر اصل میں ہمارا تھوڑا پروپیگنڈا بہت غلط ہے نا. ہم اپنے میڈیا کو بھی تھوڑا سا اس پہ ڈائریکشن صحیح کرنے کو کہیں گے. اب دیکھیں اوباما صاحب اگر انڈیا گئے ہیں تو پورا میڈیا وہ دکھا رہا ہے, راہیل شریف صاحب اگر چائنا گئے ہیں اور اتنا پروٹوکال ان کو ملا ہے کہ مجھے بھی فیس بک پہ دیکھنے کو ملی ہیں چیزیں, ٹی وی پہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. انفارچونیٹلی جن ٹائم میں نے ٹیون کیا تو مجھے نظر نہیں آیا, یا ریڈیو پہ میں نے نہیں سنا. تو ہمیں تھوڑا سا اپنی ڈائریکشن, ہمیں اپنے عوام کے بھی مورالز بلند کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنی پولیس کے بھی مورال بلند کرنے جو بیچارے روزانہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو ہمیں بہت ساری جگہ صحیح ڈائریکشن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے صحیح لیڈرز کی ضرورت ہے. بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اچھے لیڈرز بھی دیں, ہم اپنی ڈائریکشنز بھی صحیح کریں, تو یہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں نا یہ بہت پروان چلیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. آپ نے واقعی جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہماری دکھتی رگیں ہیں, اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا اور بہت صحیح نشاندہی کی ہے. ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ کاٹیج انڈسٹریز کے بارے میں, آئی ٹی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ گھر بیٹھے کام ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی آپ نے ساتھ کہا کہ وہ خواتین جو آئی ٹی کی تعلیم نہیں رکھتی, کم پڑھی لکھی ہیں, تو ایک چیز محسوس کیا گیا. میں خاتون کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کے اندر اسی قسم کا کام کرتی ہیں, کوریشیا کے جیسے آپ نے کہا, یا سوٹرز بنتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. ان کو ایک شکایت ہے, وہ شکایت یہ ہے کہ ان کو اجرت پوری نہیں ملتی. یہ مڈل مین کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے بیچ میں, جو مڈل مین ہوتا ہے نا ہمارے یہاں وہ کما رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ دین سے ہماری دوری ہے نا. آپ جیسے ان صاحب نے کہا کہ ہمیں قرآن کی گرامر جو ہے وہ گریجویشن یا ماسٹرز تک شامل کرنی چاہیے, بالکل شامل کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے ہمیں شروع میں گھروں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا جس اسٹیج میں ہم تھے. اب تو ماشاءاللہ بچوں کے قرآن بہت صحیح ہوتے ہیں, ہمیں رواں سے پڑھایا جاتا ہے. آج کل آپ کو پتا ہے میں صبح میں اپنی تجوید بھی صحیح کرتی ہوں ایک ادارے کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو دین کی بنیادی, اور آپ کے یقین جانے یہ 30 پاروں کا جو سیٹ ہے نا قرآن پاک, اس میں زندگی کا سارا ضابطہ حیات ہے. آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ واہ کیا کہنا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ اس دور کے بھی احکام ہے اور آج کے دور کے بھی احکام ہے اور رہتی دنیا تک احکام آتے ہیں, مگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے نا. مسئلہ سارا یہ ہے. اب یہ مڈل مین کا کانسیپٹ ہے, یہ ہمارے اس میں نہیں آتا, اسلام ہمیں نہیں سکھاتا. مگر ہوتا یہ ہے کہ جو مڈل مین ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنا پروفٹ رکھتے ہیں. جو بیچاری کام کرتی ہیں ان کو اتنی اجرت نہیں دی جاتی. تو اس سلسلے میں دیکھیں این جی اوز ہم چلاتے ہیں, این جی او کا کام ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ ایک لمٹ تک ہی جا سکے گا, لیکن جو میس لیول کا کام ہوگا وہ تو گورنمنٹ کرے گی نا, انفراسٹرکچر وہی پرووائڈ کرے گی آپ کو. اچھا دیکھیے آپ کی ان باتوں کو سن کر کون صاحب ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم محترم یا محترمہ جو بھی آپ. وعلیکم السلام. روپ بول رہی ہیں؟ کرن بات کر رہی ہوں. کرن, کیا حال ہے کرن آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, کچھ بات دعائیں آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ بس بہت اللہ کا شکر ہے. اور آپ پروگرام سن رہی ہیں, اس سے بڑھ کے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. آپ کا نام ہی کرن ہے, آپ کی روشنی یہاں تک پہنچ رہی ہے. چلو بہت بہت شکریہ. جی چلیے سنتے رہیے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جو مہمان آئی ہیں ان کو سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مہمان کو آپ جانتی ہوں گی, آپ پہلے بھی نہیں سن چکی ہیں. جی جی جی. ہاں تو اور کرن کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں بس یہی کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کو آئی ٹی کی کتنی نالج ہے؟ تھوڑی بہت ہی ہے, زیادہ نہیں. اچھا لیکن ہے ضرور. چلیے بڑی اچھی بات ہے. جی بہت شکریہ آپ کے کال کا. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ کرن. بہت ساری دعائیں. کرن بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کا. اللہ حافظ. تو ڈاکٹر سائرہ بانو, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چیمبر آف کامرس میں جی کوئی ایسا ادارہ یعنی کوئی ایسا سیکشن بن سکتا ہے کہ وہ مڈل مین کا کام کرے, اور جو غریب بیچاری نادار عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں وہ چیمبر آف کامرس کو سیکشن کو جا کر اپنا ایک مناسب جو معاوضہ ہے وصول کر لیں. جی بالکل. یہ چیمبر آف کامرس آگے پھر اس کو پہنچائے. دیکھیے چیمبر کا کام ہے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. جی چیمبر آپ کو ساری انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں جتنی نمائشیں ہو رہی ہیں, لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ساری انفارمیشن ہم اپنی ممبر کمیٹی کی جو ممبرز ہیں ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو چیمبر تو آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہے نا, آپ وہاں آئیے, بیٹھیے, چیمبر کی ممبرشپ لیجیے, چیمبر سے اپنے جتنے بھی انفارمیٹو لیٹرز ہیں وہ لیجیے, پھر آپ جہاں بھی اپنے تھرو جانا چاہتے ہیں. تو چیمبر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بیچ میں رہ کے آپ کی ڈائریکٹ لنکس کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہماری کمیٹی کی کتنی ممبرز ہیں جو انڈیا میں, بنگلہ دیش میں نمائشیں ہوتی ہیں اس میں جاتی ہیں اور اپنا پروڈکٹ بیچ کے آتی ہیں اور اچھا خاصا ارن کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہاں میں یہاں ایک تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا نا مڈل مین بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں,
تھوڑی سی ہم لوگ بھی گڑبڑ کرتے ہیں. ہم جو پروڈکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں نا وہ ہم ڈیلیور نہیں کر رہے ہوتے, تو اس وجہ سے کئی جگہ پہ ہمارے نام بھی بہت خراب ہوتا ہے. تو میری بار بار اپنی ممبرس کو بھی یہ سمجھانا ہوتا ہے, اور اس وقت جو FM 88.6 کی تھرو میں یہ اپنی آواز پہنچاؤں گی پوری جہاں جہاں تک جا رہی ہے پورے ملک میں, کہ آپ اپنے اندر آنےسٹی پیدا کریں, ہم سب کو بلکہ آنےسٹی پیدا کرنی ہے, اور ہم جو پروڈکٹس دکھا رہے ہوں نا وہی ڈیلیور کریں. ہوتا یہ دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں, اس سے آپ کا نام تو بعد میں خراب ہوتا ہے لیکن پاکستان کا امیج پہلے خراب ہوتا ہے. جب آپ باہر جا رہے ہوتے ہو یا آپ کی پروڈکٹ باہر جا رہی ہوتی ہے تو آپ ایمبیسڈر ہوتے ہو پاکستان کے, آپ کا نام کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے, آپ کے ملک کا نام ہوتا ہے, اور اس وجہ سے بہت جگہوں پہ یہ لوگ کٹ جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اب میں آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے چلتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. وہ دنیا ہے موسیقی کی, جس کو کہتے ہیں روح کی غذا بھی کہتے ہیں, لیکن ایک بطور مسلمان اس کو روح کی غذا کہتے ہیں. مجھے میں نہیں مانتی. اچھا, لیکن اس کے باوجود ذہن کو بہت سکون ملتا ہے. بعض ایسے نغمے ہوتے ہیں, بعض ایسی جیسے ہم نعت سنتے ہیں یا ہم سنتے ہیں, اسی طرح کچھ نغمے ایسے ہیں, کچھ گانے ایسے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ نورجہاں ہیں, مہدی حسن ہیں, کہ جب آپ ان تمام بھاری بھاری باتوں سے تھک جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے ذہن کو سکون موسیقی دیتا ہے. تو کیوں نہ آپ کو ایک خوبصورت سا گانا سنایا جائے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ضرور. سارا بانو صاحبہ, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ 88.6 FM پولیس میں بیٹھی ہیں اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھی ہیں. تو میں آپ کو یاد بھی دلا رہا ہوں, آپ کو ڈرا بھی رہا ہوں. ڈرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت گاڑی چلاتی ہیں اور بہت فاسٹ ڈرائیونگ کرتی ہیں, اور کئی دفعہ آپ چکما دے کے نکل گئی ہیں. تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے اب تک, ہاں آپ کو میں مجھے سب پتا ہے, اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کتنی دفعہ آپ کا چالان ہوا اور کس بات پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں سندھ پولیس کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ آپ پکڑتے بھی ہیں, چالان کرتے ہیں. میرا جو چالان ہوتا ہے, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, میں فاسٹ بالکل نہیں چلاتی. اچھا. بہت نارمل ڈرائیو کرتی ہوں, لیکن میری جو چالان میرا جو ہوتا ہے نا وہ موبائل پہ بات کرنے پہ ہوتا ہے, اور آئے دن ہوتا ہے. وہی آئی ٹی آ گیا, وہی آئی ٹی میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ کالز میری آ رہی ہوتی ہیں, اور مجھے پتہ نہیں کیوں بلوٹوتھ یا ان چیزوں سے تھوڑی تسلی نہیں ہوتی. ہاں, وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس سے بات کر سکیں. کان پہ ڈائریکٹ لگا لیتی ہوں اور پھر کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی ہوں. ہاں, میرے پاس یہاں پہ جو ایک لسٹ جو میں نے صبح سنائی تھی, جی میں وہ دیکھ کے ہی سوچ رہی تھی کہ آج والی میں میرا نمبر نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا موبائل پہ بات کرنے کا بھی کچھ چالان ہوا ہے. جی 500 روپے کا ہوتا ہے. اچھا, 500 روپے کا چالان ہوتا ہے, تو ذرا محتاط رہیے گا. بس کیا کریں, مجبوری ہو جاتی ہے تھوڑی سی, پھر یاد آتا ہے 2 دن 500 کا کم رہتا ہے, تیسرے دن بھول جاتے ہیں, پھر ہو جاتا ہے. تو اب اگر آپ کا چالان ہو تو آپ وہاں اعتراف کر لیجیے گا کہ بھائی میں آپ کے ریڈیو اسٹیشن پہ اعتراف کر چکی ہوں. اب مجھ پہ یہ لازم ہو گیا, اب یہ مجھ پہ لازم ہو گیا کہ میں اس کی بہت احتیاط. نہیں, ہمیں چاہیے, اور یہ تو خیر یہ ہنسی مذاق کی بات تھی, لیکن یقین مانیے کہ ہمارے ہاں جو ٹریفک کا نظام ہے وہ یقین مانیے وہ آئیڈل نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی بہت سی خرابیاں ہیں. اس کی وجہ کچھ ہم خود بھی ہم ذمہ دار ہیں, اور کچھ ہماری سڑکیں ذمہ دار ہیں, کچھ ہمارے گٹر جو بہ جاتے ہیں, پانی بھر جاتا ہے وہ ذمہ دار ہیں, کچھ حادثات ذمہ داری ہے, جس کا حادثات دیکھیے قدرتی ہوتی ہیں بعض اوقات. بات وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے نا تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ. لیکن کتنے حادثات ایسے ہیں جو ہماری اپنی کوتاہی سے پیش آتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس سے تو نہیں بچا جا سکتا نا. ایک یہ کہ اچانک کوئی بات ہو گئی, آپ کا ٹائر راڈ ٹوٹ گیا, آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی, اس سے گاڑی ڈیریل ہو گئی, وہ سوال ایک بات ہے. لیکن ایک جان بوجھ کر اور ہم جب خیال نہیں رکھتے ٹریفک کے قوانین کا تو پھر اس قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قوانین کا احترام کریں اور اس کی پاسداری کریں. جی بالکل. تو ابھی آپ کو ہم نے ایک گانا سنایا. جی بالکل. آپ کی اپنی کوئی اگر فرمائش ہو تو آپ کر سکتے ہیں, ہم ڈھونڈ نکالیں گے. نہیں, ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا سلیکشن اتنا زبردست ہے, بلکہ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ انڈین سانگ یا دوسرے سانگ پلے نہیں کرتے. اور یقین جانیے ایک پاکستانی چینل ہونے کا یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ سندھ پولیس کا جو چینل ہے وہ اتنا آئیڈیل. میں اس کو ہی زیادہ تر, میں یہ تو نہیں کہوں گی, میری گاڑی میں جب میں آن کرتی ہوں, نہیں میں زیادہ تر اس کو اسی لیے پریفر کرتی ہوں کہ مجھے انڈین سانگ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اوائڈ کروں. بچی رہے ہیں. ظاہر ہے جو ملک ہمارے لیے دنوں رات ہمارے سپاہیوں کو, ہمارے لوگوں کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہے اور ہمارا دشمن ملک ہے, تو کوشش کریں ہم ان کے گانوں کو اور فلموں کو بھی اوائڈ کریں. اور بات آپ کی کٹ رہی ہے, میں کہہ یہ نہ چاہتا تھا کہ ہم اس لیے بھی نہیں اور سنتے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ
इतना बेहतरीन कलेक्शन मौजूद है। आप मैडम नूरजहां को कैसे भूल सकती हैं, आप मेहंदी हसन को कैसे भूल सकती हैं? लेजेंड्स हैं हमारे, लेजेंड्स हैं इनके। तो आप ये देखिए कि तमाम दुनिया में इनके मद्दाह हैं और इनको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, खुद इंडिया के अंदर आप देखें ना, सारे जैसे बात हो रही थी तो चरबा है उनके सारे गाने, मेजोरिटी गाने ऐसे हैं जो हमारे गानों का चरबा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये भी एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और लतीफ पहलू जिंदगी का जो है उसके अंदर आर्ट और कल्चर भी आता है। जी जी, पेंटिंग्स हैं, सॉन्ग्स हैं, डांस है और तमाम चीजें हैं जो हम एक अपने उस दायरे में रहते हुए, अखलाक और तहजीब के दायरे में रहते हुए। जी, मैं खुद भी पेंटिंग करती हूँ और इसके अलावा मैं ड्रेस डिजाइनिंग भी करती हूँ। सुभान अल्लाह, तो ये सब मेरे थोड़े से फारिग टाइम की चीजें हैं जो मैं करती रहती हूँ। भाई तो हमें तो न जाने कितने 2 घंटे और चाहिए आपके एक एक अगर पहलू को ले तो उसमें 2 घंटे लगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पेंटिंग जो करते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं या मैं जैसे कुदरती नजारे होते हैं उसकी फोटोग्राफी को अगर देख लूं या डायरेक्ट देख लैंडस्केप कर लेती हूँ। इसके अलावा वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, ये सारे यूज करती हूँ। मुझे खत्ताती का भी शौक रहा है कभी आपको? मैंने कुरान की जब क्लासेस शुरू की तो वहाँ हमें सिखाई जाती थी तो थोड़ी बहुत की है। अच्छा। खत्ताती का मैंने इसलिए पूछा कि बहुत से लोग, मेरी एक जानने वाली है, उनका नाम मलिका है और वो उन्होंने उनका क्या कहना चाहिए एक्सपर्ट हैं। वो कहने लगे मैं जब पेंटिंग सीखने जाने लगी तो मेरे घर वालों ने इतराज किया कि क्या तुम, फिर तो मैंने सिर्फ खत्ताती इख्तियार की है और उन्होंने अपने घर में बड़ी खूबसूरत किस्म की माशाल्लाह क्या कहना है, क्योंकि अल्लाह का कलाम और अल्लाह का नाम और जब लिखा जाता है तो उसके अंदर एक रूहानी, आपको पता है ना, कैफियत पैदा हो जाती है। तो वो अल्लाह ताला भी मदद करता है। फिर उनका हाथ, उनका ब्रश। अब आप इनको सादिक़ैन को देखिए, सादिक़ैन ने क्या जबरदस्त, हमारे वो आर्टिस्ट थे, लेकिन उसके बाद जब वो खत्ताती पे आए हैं तो खत्म है उस खत्ताती। सादिक़ैन साहब का क्या कहना है, बड़े आर्टिस्ट थे। शाकिर अली थे हमारे यहाँ और इस तरह के बड़े बड़े नाम है हमारे यहाँ। तो अब आप खुद ही कोई अच्छी सी बात बताएं अपनी बचपन पे, बिल्कुल पुरानी बात, जब आप बिल्कुल तुतलाती थी आप, या बिल्कुल ऐसी तरह जिस? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत साफ बोलती रही और बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती थी। मैं उसी में मैंने पूछा कि आज जिस धड़ल्ले के साथ और जिस खूबसूरत अंदाज से आप उर्दू बोल रही हैं और जितनी खूबसूरती से आप जुमले अदा कर रही हैं, तो क्या बचपन से ही सिलसिला रहा या पहले क्या अम्मा भूत बहुत लगी है कुछ खाने को दे? नहीं, मेरा ये है कि तुतलाहट मेरी कभी नहीं थी और मैं बोलती बहुत थी और हमारे घर में एक रिवाज रहा। आज तो आपने ऐसा बचपन छेड़ा है मेरा कि मुझे याद आ रहा है कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमेशा बच्चियां होने के नाते हमें कहीं खाला मामू के यहाँ रहने भी नहीं जाने देते थे। वो कहते थे बच्चियां अपने घरों में अच्छी लगती है। तो कुछ तरबियत ही ऐसी थी हमारी कि हम अपने घरों में ही बड़े हुए। तो मुझे याद है कि कोई शादी वादी होती थी तो दिल भी चाहता था मगर वालिद की तरफ से इजाजत नहीं होती थी। और एक और जुमला वो ये कहते थे कि ये मेरे घर की रौनकें हैं, तो जब ये चली जाती हैं कहीं तो बहुत खाली पड़ जाता है। हाँ, बेटा नहीं था तो बेटे के अलावा वो बेटियों को रौनक बहुत समझते थे। और फिर मैं तो बोलती भी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे तो बिल्कुल ही बियर नहीं कर पाते थे वो कि ये कहीं जाए। बाकी मेरी बहनें हैं माशाल्लाह, वो थोड़ी खामोश तबीयत भी हैं, पर मुझे तो बहुत आदत है बोलने की। अच्छा, सारी बातें हुई, एक बात नहीं हुई, बताइए क्या नहीं हुई? वो खाने पीने की बातें हुई। हाँ। आपको खाने पीने का कितना शौक है और क्या खुद अपने हाथ से आप कुकिंग करती हैं? जी, मैं कुकिंग करती हूँ और मैं कुकिंग की बहुत शौकीन हूँ और मैंने इंटरनेशनल पाकिस्तानी चाइनीज कुकिंग के कोर्सेज भी किए। अच्छा। अरे यार, आप ये हमें पहले बता देती तो मैं हम फरमाइश कर लेते और इस प्रोग्राम के बाद लंच के टाइम में बैठ के आपके हाथ का पकाया हुआ खाना खाते। क्या ख्याल है? अगली मरतबा हम आपको जरूर बुलाएंगे, सिर्फ इस लालच में बुलाएंगे कि आपके बनाए हुआ खाना खाएं। जरूर। अच्छा, आपका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह वहाँ एक चीज, मेरे एक दोस्त थे मेमन, वो बड़ी अच्छी चीज हमें आज सर्दी में बाजरे के आटे को वो हरा लहसुन के साथ। हाँ, हरे लहसुन, ये हमारी ट्रेडिशनल डिश होती है जिसमें हरा लहसुन और बाजरे की रोटी के साथ। ये मैं अपनी बीवी को कहता रहता हूँ कि भाई वो हरा लहसुन वाला तो मुझे बना देती है, वो मीठा वाला गुड़ वाला। गुड़ के साथ। खैर वो भी बड़ी अच्छी मजेदार चीज होती है। मेरी वालिदा से उन्होंने, ये सर्दियों की सौगात है। सर्दियों की सौगात है। इसको खाया जाता है दही और बर्ते के साथ। अच्छा, तो ये रेसिपी है, पता नहीं हमारे पे इतना वक्त है कि आप बता सकें? बहुत सिंपल है। अच्छा। बाजरे की रोटी बनाएं, उसको चूरा कर लें। अच्छा। और आजकल तो ग्राइंडर्स आ गए, ग्राइंडर में पीस लें। जी। हरे लहसुन को बारीक काट लें। अच्छा। अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी असली वाला या तेल, इसको गर्म करके और उसमें ये हरा लहसुन डालें, ऊपर बाजरे की रोटी का
चूरा डाल दें, उन दोनों को मिक्स कर दें, लो जी तैयार। वाह क्या कहना। और इसके फायदे बड़े हैं, बड़ी गर्मी इसमें। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहता है लहसुन की वजह से। हाँ लहसुन, क्या कहना है लहसुन का। तो वो जो बाजरे की रोटी का जो होता है ना, वो उसको बैलेंस कर रहा होता है। बाजरा तो बहुत हैवी होता है ना। अब आपने एक तरफ तो मैं कोलेस्ट्रॉल उससे लहसुन से कंट्रोल कर लूंगा, दूसरी तरफ मुझे असली घी का बड़ा शौक। हाँ तो वो बैलेंस कर रहा है ना। अच्छा बैलेंस कर रहा है। लेकिन असली घी मैं आपको बताऊं इतना नुकसान नहीं करता जितना वेजिटेबल घी करता है। बल्कि वो घी तो हम अपने घर में बालाई से खुद बना लेते हैं। तो ये खाने पीने का सिलसिला है। तो आप मीठा ज्यादा पसंद करती हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये मिठास आपके बोलने में जो है वो मीठा खाने से वो कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत मिठाई खाती हूँ। अच्छा, मैं भी अब जाके गुड़ खाना शुरू करता हूँ ताकि मेरी बातों में थोड़ी मिठास पैदा हो, लोग मेरी बातें सुन के खुश हों। वैसे गुड़ भी बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल, गुड़ के अपने फवायद। तो गुड़ का हमारे यहाँ एक बनता है ट्रेडिशनल गुड़ का हलवा। अच्छा। आटा और गुड़ का हलवा, वो भी बड़ा मजा। हाँ। जो लोग मेमन होंगे वो पहचान लेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। वो एक मुहावरा है ना, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। हाँ, लेकिन हम गुलगुलों से परहेज नहीं करते। गुलगुले तो मुझे बहुत पसंद। क्या बात है, गुलगुले। अब हमारी जो नई पौध है, जो हमारी जनरेशन, वो बेचारे गुलगुलों में सोच रहे हैं क्या गुलगुले छोड़ रहा है। नहीं, अब वो डाइट कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। बहुत डाइट कॉन्शियस, तो वो बेचारे सब चीजों से दूर भाग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो खाने पीने का भी सिलसिला हो गया आपकी बातों में। और वो लहसुन का वैसे मैं निहारी बहुत अच्छी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली में तो बाकायदा रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई निहारी होनी चाहिए, तो आप आइए, आपकी दावत करते हैं। तो फिर यहाँ ये आपने खुद ही कह दिया। हाँ, मेरे साथ हमारे तकनीकी माविद जो है मलिक साहब और नसीमुद्दीन खान साहब, हम तीनों आपके यहाँ हाजिर हैं। वेलकम सर, मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा ये। और ये जो आपने रेसिपी बता दी, ये मेरी बेगम साहब अगर सुन रही होंगी प्रोग्राम, यकीनन सुनती हैं, उन्होंने नोट कर लिया होगा लहसुन के लड्डू। बहुत ईजी रेसिपी जी माशाल्लाह। अच्छा, और कोई अच्छी सी बात जो मैं रह गया हूँ आपसे पूछने से और आप बताना चाहती हैं? अच्छी सी बात में मुझे आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ बैठ के, और नसीमुद्दीन साहब की मैं बहुत मशकूर हूँ। आपने बुलाया, फरीदुल्ला साहब आपने बुलाया और मुझे सेलेक्ट किया, मुझसे सुना, और आदिल मलिक साहब ने जिस तरह पूरी गुफ्तगू को एंजॉय करते रहे और अपनी मामनत जो देते रहे, टेक्निकल ना होते ये तो शायद बहुत कमी रहती। लेकिन इसके साथ साथ बहुत अप्रिशिएटिंग जो बात मैं ये कहूंगी, ट्रैफिक रूल्स जो आप बताते हैं, ट्रैफिक की बातें आप करते हैं, दैट्स वेरी गुड। बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। हम खुद बिल्कुल सही कहा उन साहब ने कि इसको ट्यून करके हम देख लेते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं, ये नहीं है। और साथ ही साथ ये चालान की जो तादाद आप लोग बताते हैं ना, ये इतनी खौफनाक होती है कि हमें जो है ना दिलों के तार हमारे भी जाग जाते हैं कि हाँ भाई अब चालान ना हो जाए। मैंने अभी जो ये अलार्मिंग होता है। अभी जो मैंने पढ़ा था, आपको याद होगा, और ये मैंने कहा था कि जनाब 14,730। माशाल्लाह, क्या याददाश्त है आपकी। 14,730। तो मैं एक दफा डरा कि पता नहीं मुझे गिनती पढ़नी आती है, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये देखिए, ये एक बड़ी शर्मनाक बात भी है हमारे लिए कि ये मजाक की हद तक तो चले ठीक है कि बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन ये देखिए कि हम लोग कितने लापरवाह हैं। ये हमारी लापरवाही का मुंह बोलता सबूत। अल्लाह ताला हमारी लापरवाही दूर करे। जाने से पहले, लेकिन नहीं, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा, वरना एक चीज रह गई जो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ब्रॉडकास्टर्स क्लब एक बना है, उसके भी आप मेंबर हैं, उसके ऊपर फिर लंबी गुफ्तगू हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन मैं सामीन 88.6 के सामीन, सिंध पुलिस FM 88 के सामीन, मैं आपसे अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज कहने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारा प्रोग्राम आप बाकायदगी से हर हफ्ते, बल्कि SM इसके 88.6 के सुबह से शाम तक जो प्रोग्राम होते हैं जरूर सुना कीजिए। आपको अच्छी बातें यहाँ से सुनने को मिलेंगी। और इसके साथ ही डॉक्टर सारा, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और खुदा हाफिज कहता हूँ अपने सामीन को। और जाने से पहले एक नारा हम जो लगाते हैं, यकीन आप समझ गई होंगी, जी जी, और आप उसमें मेरा साथ देंगी। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।